صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله
العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ اور صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والسجود والقیام والکتاب والقرآن والحق والبیان والمحبت والعرفان ونبینا وشفینا مولانا ومولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وسخاوتہم وولایتہم وعظمتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. صلوات. حضرت سورہ آل عمران میں خداوند عالم ان مقدس اور محترم آیہ مبارکہ کے ذیل میں ارشاد فرما رہا ہے کہ حبیب جب علم کے آنے کے باوجود یہ لوگ آپ سے کٹ حجتی کر رہے ہیں، بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں اور آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو پھر اب آپ ان سے یہ کہیے کہ ایسا ہے کہ اب تم لے آؤ اور بلا لو اسے، ہم اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو اور تم
اپنے نفسوں کو، اور کیا کریں؟ مل کے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے پیغمبر کو پہلے قرآن جیسے مطلق علم کو نصارۂ نجران کے لیے حجت اور دلیل بنایا، مگر قرآن مجید میں ایک جملہ یہ جو حاجہ آیا کہ یہ حجت کر رہے ہیں آپ کے سامنے، مان نہیں رہے ہیں۔ ایک بات تو اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ کہ جو دلیلوں کو نہ مانیں یا جو پیغمبر کی بات کو تسلیم نہ کریں، باوجود اس کے کہ پیغمبر کا کلام عین علم ہو، تو اللہ کی نگاہ میں پھر وہ اسی قابل ہوتے ہیں کہ ان پر لعنت کی جائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ آپ تو فرما رہے ہیں صرف ایک آیہ مباہلہ ہی کی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کسی بھی مسئلے پر اگر کسی کو کچھ سمجھا رہے ہیں اور کچھ بتا رہے ہیں تو جو پیغمبر کلام کر رہے ہیں وہ عین علم ہے، اس لیے کہ یہ تو بغیر وحی الہی گفتگو نہیں کرتے، تو پیغمبر کا کلام عین علم ہے۔ لیکن علم کے باوجود جب کوئی کٹ حجتی کر رہا ہو تو پھر اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر لعنت کی جائے، اور لعنت کرنے کے لیے ایسے ہی نہیں بلکہ اسے میدان میں بلایا جائے۔ دیکھیں قبلہ آج فتح مباہلہ کا یہ جشن ہو رہا ہے، کچھ چیزیں ہیں، مثلا لفظ ہیں، یہاں بزرگ تشریف فرما اہل زبان بیٹھے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے مقابلہ، ایک لفظ ہے مسابقہ، ایک لفظ ہے مجادلہ، ایک لفظ ہے مباحثہ، اسی سلسلے میں ایک لفظ ہے مباہلہ۔ لیکن ظاہر ہے کہ اہل زبان یہ سمجھتے ہیں کہ مباہلہ الگ چیز ہے، مقابلہ الگ چیز ہے، مسابقہ الگ چیز ہے، مجادلہ الگ چیز ہے، اور مباحثہ الگ چیز ہے۔ مسابقہ کا مطلب کیا ہے؟ مسابقے کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور سے اس کا تعلق تو صلاحیتوں کے میدان سے ہے۔ اب تو چونکہ اس زبان کے سارے معاملات ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو ہم نے تو تعلیم کے میدان میں بھی اب لفظ مقابلہ دیکھا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد و آلہ۔ ورنہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ تعلیمی مسابقہ ہو رہا ہے، مثلا کتاب خوانی کا مسابقہ ہو رہا ہے یا کسی اور سلسلے میں مسابقہ ہو رہا ہے، تو مسابقے کا خاص تعلق جو تھا وہ صلاحیت سے تھا یا تعلیم سے تھا۔ جہاں صلاحیت کی بات ہوتی تھی تو وہاں مقابلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ وہاں مسابقہ ہوتا تھا۔ مسابقہ کا مطلب کیا ہے کہ دو لوگ یا دو فریق یا دو گروہ کسی مسئلے میں سبقت کر لینا چاہتے ہوں۔ جب سبقت کرنے کے لیے دو فریق یا دو لوگ یا دو گروہ کسی مرحلے میں سامنے آئیں تو اسے مسابقہ کہتے ہیں۔ لیکن صرف سبقت کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ دوسرے فریق کو اس مقابلے پس آنے والے کو پے کر دینے کے ارادے سے یا شکست دے دینے کے ارادے سے جب دو لوگ یا دو فریق سامنے آئیں تو پھر اسے مقابلہ کہتے ہیں۔ لیکن یہی مقابلہ اگر جنگ و جدال میں تبدیل ہو جائے تو اسے مجادلہ کہتے ہیں، اور اگر کسی مسئلے پر تبادلہ خیال ہو رہا ہو تو اسی کو مباحثہ کہتے ہیں۔ لیکن جب ان تمام چیزوں سے بات نہ حل ہو تو پھر اللہ کی لعنت طلب کی جائے تو اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ اور فوائد تب جو منزل آتی ہے وہ مباہلہ کی آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے سامنے یہ جو مباہلہ کا موقع آیا ہے یہ مباحثے کے بعد ہے۔ مسجد میں مباحثہ ہو چکا، پیغمبر اپنی دلیلیں دے رہے ہیں، وہ اپنی دلیل دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے، پیغمبر بتا رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہے، پیغمبر نے ایک سے ایک دلائل ان کے سامنے پیش کیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباحثہ ہو گیا۔ مسابقے کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ سبقت کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ یہ شکست دینا چاہتے ہیں، لہذا مباحثہ ہو چکا، مقابلے کا مسئلہ ہے۔ لیکن اب مقابلے کے بعد مجادلے کی بھی گنجائش ہے۔ تو جب پیغمبر نے کہا کہ اچھا یہ سب نہیں کرتے تو آؤ مجادلہ کر لو، تو کہنے لگے نہیں ہم آپ سے مجادلہ نہیں کریں گے۔ مجادلہ نہیں کریں گے مطلب جنگ و جدال میں آپ کے سامنے مبتلا نہیں ہونا چاہتے، تلوار نہیں چلانا چاہتے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ علی جیسا جس لشکر میں ہو تو فتح و ظفر اسی کے نصیب میں ہوتی ہے۔ علی کی تلوار کے آگے کس کی تلوار کی دھار نے کام دکھایا ہے، لہذا نے کہا مجادلہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسابقے اب ہم ماننے پر تیار نہیں ہیں، مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، مجادلہ کرنا نہیں چاہتے، تب خداوند عالم نے کہا ان سے کہو کہ آؤ مباہلہ کریں۔ اب جب مباہلہ کے لیے بلایا تو آیہ مبارکہ میں ایک بہت نازک سا لفظ ہے۔ دیکھیے اس وقت بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کیا کہا اس نے؟ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ فنجعل کا مطلب کیا ہے کہ قرار دیں۔ عام طور پر یہی ترجمہ ہوتا ہے کہ قرار دیں۔ کیا قرار دیں؟ کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں۔
پیغمبر اسلام جناب ختمی مرتبت نے جب مباہلہ کے موقع پر نصارہ کو بلایا. اچھا ایک بات یہاں پہ درمیان میں رک کے آپ کی خدمت میں اور عرض کروں. اس نے کہا کہ ندعو کا مطلب یہ آواز پکارو بلاؤ. پکارنے کا لازمہ کیا؟ پکارنے کا لازمہ یہ کہ دور والوں کو پکارا جاتا ہے, قریب والوں کو نہیں پکارا جاتا. مثلا یہاں آپ لوگ ہمارے قریب بیٹھے ہوئے ہیں, سید بھائی ہمارے بالکل ممبر سے قریب بیٹھے ہیں, اگر سید صاحب کو کوئی بات کہنا ہے تو ہم ایسے ہی چپکے سے کہہ دیں گے. لیکن یہ کہ زور سے اگر آواز یہ لے لیجئے سنیے, یہ جو لفظ ہیں یہ پکارنے کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پہلو میں بیٹھے ہوئے آدمی کو زور سے آواز دیجیے کہ بھیا کہے گا بہرا نہیں ہوں سنائی دیتا ہے مجھے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پکارنے کے لیے آواز بلند ہوتی ہے, ندا دینے کے لیے آواز بلند کی جاتی ہے. تو عربی میں ندا دینے کے لیے حروف بھی بنائے گئے ہیں جنہیں حرف ندا کہتے ہیں. ایک ہی حرف ندا ہے عربی میں جسے کہتے ہیں یا. آج امت مسلمہ اس بات پر بزید ہے اور بحث کر رہے ہیں کہ صاحب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یا نہیں کہا جا سکتا. آپ یا اللہ کہیں, یا اللہ کے علاوہ یا علی نہیں کہہ سکتے, یا رسول اللہ بھی نہیں کہہ سکتے. یا کہ اللہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے, یا کے ساتھ تو صرف اللہ ہی کو پکارا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. تو بھیا یا ہے حرف ندا. حرف ندا کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو پکارا جائے گا تو جس طرح سے آپ ہے ہائے ہلو کہتے ہیں انگریزی میں, یا لیجئے سنیے اے کہہ کے اردو میں پکارتے ہیں, اسی طرح عربی میں یا جو ہے یہ حرف ندا ہے. اب آپ کسی کو آواز دیں گے تو یا کہہ کے آواز دیں گے. مثلا کسی کا نام لینا ہے تو اس نام سے پہلے یا لگائیں گے, کسی رشتہ دار کو پکارنا ہے تو اس کے رشتے سے پہلے یا لگائیں گے. تو یہ جو یا ہے یہ ہے حرف ندا, اور عربی میں ایک ہی حرف ندا ہے یا. اور اللہ کے قرآن میں کہہ رہا ہے کہ حبیب ان سے کہیے کہ تم بھی پکارو ہم بھی پکارتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو پکارو ہم اپنے بیٹوں کو پکارتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو پکارو ہم اپنی عورتوں کو پکاریں, تم اپنے نفسوں کو پکارو ہم اپنے نفسوں کو پکاریں. اب نصارہ کی طرف سے کون آئے گا وہ تو بات کی بات ہے. پہلا مسئلہ یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ پیغمبر اپنا آنا کی جگہ کسے لے کے گئے؟ پیغمبر نسانہ کی جگہ کسے لے کے گئے؟ پیغمبر انفسانہ کی جگہ کسے لے کے گئے؟ ان کا صاحب اپنا آنا کی جگہ امام حسنین کو لے کے گئے, نسانہ کی جگہ جناب معصومہ کو لے کے گئے, انفسانہ کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے. تو حکم خدا پر پیغمبر نے عمل کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل کیا تو کیا کیا؟ پکارا. پیغمبر کے پہلو میں تھوڑی بیٹھے تھے, پکارا. اور پکارنے کے لیے عربی میں ایک ہی لفظ ہے یا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب فاطمہ کو پکارا تو یا فاطمہ کہہ کے پکارا. اور فرمانے بھائی جب مولا علی کو پکارا تو یا علی کہہ کے پکارا, جب امام حسن کو پکارا تو یا حسن کہہ کے پکارا, جب امام حسین کو آواز دی ہوگی تو یا حسین کہہ کے آواز دی ہوگی. اس لیے کہ یہی حرف ندا ہے. اللہ کہہ رہا پکارو. کیوں پکارو؟ کہ اس لیے کہ اسلام پر وقت پڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباہلہ نے ہمارے اوپر یہ حجت قائم کی کہ جب اسلام پر وقت پڑے تو پیغمبر یا علی بھی کہتے ہیں, یا فاطمہ بھی کہتے ہیں, یا حسن بھی کہتے ہیں, یا حسین بھی کہتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد ایک صلوات اور پڑھ دیں بر محمد لہذا بلاؤ. اور بلا کے کیا کرے؟ فنجل. فنجل کا مطلب یہ کہ ہم ترجمہ یہی کرتے ہیں عام طور پر کہ قرار دیں لعنت, اللہ کی لعنت. لیکن میں آپ کی خدمت میں یہاں اس وقت شہرا بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بزرگ ہیں, آپ کے سامنے ایک لفظ ترجمہ کروں. فرید بھائی محسوس کیجئے گا اس بات کو. فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین, آؤ ہم اللہ کی طرف سے لعنتی بنائیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جعلہ کے ذریعے اس نے, نجعل کا مطلب یہ کہ ہم بنائیں. لعنت اللہ علی الکاذبین قرار دیں کہ ترجمہ اسی لیے ہوتا ہے چونکہ لعنت اللہ علی الکاذبین ہم اللہ کی لعنت قرار دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی لعنت, اللہ سے دعا کر کے اس شخص کو لعنتی قرار دیں. پیغمبر کریں کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ اور ہم اپنے بیٹوں کو لائیں, تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں, اور مل کے لعنتی قرار دیں اللہ کی بارگاہ میں. اب سمجھے آپ, نصارہ نے جب ان لوگوں کو دیکھا تو کہنے لگے بھیا ان سے مباہلہ نہ کرنا, اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئے کس لیے کہ لعنتی بنانے کے لیے آئے. مگر نصارہ نے ان کے چہرے دیکھ کے ہٹ اس لیے گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے جسے یہ لعنتی بنا دیں پھر صبح قیامت تک کوئی اسے رحمت للعالمین نہیں بنا سکتا. اور فرمانے جسے یہ لعنت اللہ بنا دے پھر صبح قیامت تک کوئی اسے رحمت اللہ علیہ نہیں بنا سکتا. آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ مباہلہ کے موقع پر نصارہ نے اپنے مسئلوں کو پیچھے ہٹا کے یعنی سرنڈر کر کے یعنی تسلیم کر کے مباہلہ سے بچ کے یہ بات بتا دی کہ اگر انہوں نے کسی پر اللہ کی لعنت قرار دے دی تو پھر وہ ہو گیا لعنت اللہ علیہ, اور جسے انہوں نے لعنت اللہ کہہ دیا وہ پھر رضوان اللہ علیہ نہیں ہوا, رحمت اللہ علیہ نہیں ہوا. تو جب
جب ان کے بغیر کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں ہوتا تو پھر رضی اللہ کیسے ہو جائے گا اور خلیفۃ اللہ کیسے ہو جائے گا؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل ایک صلوات اور پڑھتے ہیں بر محمد وآل اور فرمائے تو یہ مسئلہ ہے، لہذا سچوں پر جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ آؤ لے گیا۔ اچھا یہ لوگ، میں بھی دن میں بھی ایک تناظر کر رہا تھا کہ یہ اتنے جھوٹے تھے، یعنی نصارہ کا سارا دار و مداری جھوٹ پر منحصر تھا، یہ اتنے جھوٹے تھے کہ یہ کمر بستہ آئے تھے نجران سے مدینے کہ کچھ ہو جائے مگر سچ نہیں بولنا، ذرا سی بھی کسی قیمت پر سچ تو بولنا ہی نہیں، پیغمبر کچھ کہہ دیں مگر سچ نہیں بولنا، کچھ فرما دیں اللہ کے رسول مگر سچ نہیں بولنا، باقاعدہ اسی بنیاد پر کمر بستہ ہو گیا ہے کہ سچ تو بولنا ہی نہیں۔ اگر کسی کو اس مسئلے میں شک ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کیا انہیں انجیل میں نہیں معلوم تھا کہ پیغمبر کے آنے کی خبر ہے؟ حضرت عیسیٰ کے کہے ہوئے کلمات انہیں نہیں معلوم تھے کہ حضرت عیسیٰ نے ہمارے نبی کے آنے کی خبر دی ہے؟ تو پھر ان کا نجران آنے کا مسئلہ کیا؟ تو چلو دیکھیں گے، بحث کریں گے نا۔ معاملہ یہ تھا کہ بحث کریں گے، دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، مانیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر ماننے والے ہوتے تو مسجد میں مان گئے ہوتے، پیغمبر کی گفتگو سن کے مان گئے ہوتے، حسن اخلاق پیغمبر دیکھ کے مان گئے ہوتے، عادات و اطوار جناب پیغمبر اسلام دیکھ کے مان گئے ہوتے۔ تو یہ تو طے تھا کہ وہ ماننے کے لیے نہیں آئے تھے، اسی لیے کہا یہ ماننے پر تیار ہی نہیں تو پھر انہیں مباہلہ کے لیے بلاؤ۔ وہ اتنے جھوٹے تھے کہ مباہلہ کرنے پر بھی تیار ہو گئے، لیکن یہ الگ معاملہ ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ شاید کسی ایسے کو لے کے آئیں گے جس سے مباہلہ ممکن ہوگا، یعنی جھوٹی لعنت کرنے کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے تھے۔ شاید ان کے خواب و خیالوں میں بھی نہ رہا ہوگا کہ پیغمبر ایسے سچوں کو لے کے جائیں گے جن کو دیکھ کے جھوٹوں کو بھی سچ بولنا پڑے گا۔ غور فرما رہے ہیں؟ آؤ پھر اس کے بعد جب یہ سچوں کو لے کے پیغمبر مباہلہ کے میدان میں پہنچے تو یہ چھوٹا سا کارواں، ظاہر سی بات ہے کہ لعنت ہونا ہے تو جھوٹوں پر لعنت ہونا ہے۔ اب جھوٹوں پر لعنت کون کرے گا؟ وہی تو کرے گا جو سچا ہو۔ سچا ہونا مطلب دیکھیں ہمارے ہاں بھی، ہم معاشرے میں اپنے محلے میں علاقے میں عام طور پر صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگوں کو سچا کہتے ہیں اور کتنے لوگوں کو جھوٹا کہتے ہیں۔ صاحب فلاں صاحب بڑے سچے آدمی ہیں، فلاں صاحب کیا کہنا ان کا بڑے سچے آدمی، اور وہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، کسی کو سچا کہتے ہیں کسی کو جھوٹا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہم جسے سچا کہتے ہیں اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ دن میں 24 گھنٹوں میں یہ ہمیشہ 24 گھنٹے سچ نہیں بولتا، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ جسے ہم نے جھوٹا کہا وہ بھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچ بھی بولتا ہے۔ لیکن ہم سچا اور جھوٹا کیوں کہتے ہیں؟ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر سچ بولتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، جو زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ لیکن معاملہ خدا کا یہ ہے، یعنی ہمارے ہاں جب کسی کو صادق کہا جائے تو اس سے ہر قسم کے کذب کی نفی نہیں ہوتی، اور جسے جھوٹا کہا جائے اسے ہر قسم کے صدق کی نفی نہیں ہوتی۔ یعنی ہماری نگاہ میں سچا جو ہے وہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے اور بولتا ہے، ہماری نگاہ میں جو جھوٹا ہے وہ سچ بھی بول سکتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن جب اللہ کسی کو سچا کہتا ہے تو پھر اس میں کسی قسم کا کذب نہیں پایا جاتا، اور جب اللہ کسی کو جھوٹا کہے تو اس میں پھر کسی قسم کی صداقت نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ جب آج جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے بلا رہا ہے تو یہ دعوت امت کی تھوڑی ہے کہ امت کا بنایا ہوا صدیق چلا جائے اور امت کی بنائی ہوئی صدیقہ چلی جائے، چونکہ دعوت خدا کی طرف سے آئی ہے، لہذا صادق بھی وہی جائے گا جسے اللہ نے صدیق بنایا ہے، اور صدیقہ بھی وہی جائے گی جسے اللہ نے صدیقہ بنایا ہے۔ لہذا پیغمبر چھاٹ کے صادق و صدیق لے کے گئے۔ اب جو کاروان پیغمبر اسلام نے تشکیل دیا، یہ اتنا خوبصورت قافلہ اور کاروان تھا، صداقت و منصر، کہ علم فتح و ظفر کی شکل میں حسین کو آغوش میں اٹھائے ہوئے تھے، انگلی پکڑے ہوئے جناب سبط اکبر کی پیغمبر آگے آگے جا رہے تھے، اور اس کے بعد بیچ میں جناب سیدہ عالم تشریف لیے جا رہی تھیں، پیچھے پیچھے مولا علی جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ کاروان اتنی صداقت پر منحصر تھا کہ بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جو سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ ہو، وہ مزائل میں عربی بلاغت کے اعتبار سے پیچھے رہتا ہے۔ اب آپ اس صداقت کی منزلوں کو کون سمجھے گا کہ یہاں معاملہ افضل اور مفضول کا ہے ہی نہیں، جو آگے آگے جا رہا ہے وہ اتنا بڑا سچا ہے کہ کافر اور مشرک بھی اسے کہتے تھے یہ صادق اور امین ہے۔ سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں بلند آواز سے۔ کافر اور مشرک بھی کہتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہے، اور پھر اس کے بعد جو سب سے پیچھے ہے اس کے لیے تو خود حضور نے فرمایا کہ یہی صدیق اکبر ہے اور یہی فاروق اعظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا کاروان جا رہا، اور بیچ میں ہے جناب سیدہ عالم،
اس مسئلے پر ہمارے علماء نے نہ جانے کتنے نکات پیش کیے. کسی نے کہا کہ جناب سید عالم کے نقش قدم بے ردا نہ ہوں، بے پردہ نہ ہوں، اس لیے جناب سیدہ بیچ میں تھیں، جہاں پیغمبر قدم رکھتے تھے وہاں جناب معصومہ قدم رکھتی تھیں، اور جناب معصومہ قدم رکھتی تھیں وہیں مولا علی قدم رکھتے تھے. کسی نے کہا جو نقش قدم پر پیغمبر کے چلے اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور علی جس کے نقش قدم پر چلیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ ساری باتیں. لیکن ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ ذرا کاروان کی کیفیت ملاحظہ کیجیے. یہ قافلہ جو مباہلہ میں جا رہا ہے، اس میں جناب سیدہ درمیان میں ہیں، آگے پیغمبر ہیں، بیچ میں بیوی ہیں، سب سے پیچھے مولا علی ہیں. آگے چلنے والے کو کہتے ہیں قائد، جو لیڈر ہوتا ہے، قیادت کرتا ہے، وہ آگے چلتا ہے. جو پیچھے رہتا ہے، سامنے تو نہیں آتا مگر بڑی اہم کردار ادا کرتا ہے، اسے کہتے ہیں پشت پناہ، جو بیک سے سپورٹ کرتا ہے. سامنے نہیں آتا مگر یہ کہ یہ بیک سے سپورٹ کرتا ہے، پشت پناہ ہوتا ہے. تو آگے چلنے والے کو کہتے ہیں قائد، پیچھے چلنے والے کو کہتے ہیں پشت پناہ. آپ ذرا مباہلہ میں جناب سیدہ کی کیفیت کو ملاحظہ کیجئے کہ پیغمبر کے پیچھے جا رہی ہیں، مولا علی کے آگے جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مباہلہ کا وہ منظر ہے کہ جس میں جناب سیدہ عالم رسالت کی پشت پناہی کر رہی ہیں، امامت کی قیادت کر رہی ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ. ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سمیل کے بر محمد وآلہ. رسالت کی پشت پناہی کر رہی ہیں، امامت کی قیادت کر رہی ہیں. سچوں کا قافلہ جا رہا ہے جھوٹوں پر لعنت کرنے کے لیے. اور جیسے ہی ایسے سچوں کو دیکھا تو ظاہر ہے کہ وہاں اور بھی لوگ آئے تھے. پیغمبر اسلام نے مسجد میں بھی اگر کم از کم یہ مقابلہ یا مباہلہ ہوتا تو کم از کم صحابہ تو ہوتے ہی، اور پھر یہ تو میدان کا معاملہ ہے، یہاں تو کسی کو روکا بھی نہیں گیا. البتہ جائے گا کوئی نہیں سوائے 5 کے علاوہ کوئی چھٹا نہیں جائے گا. ہاں اب ایک عجیب بات یہ ہے اس سلسلے میں کہ جب پیغمبر اسلام کو دعوت ہوئی اور مباہلہ کے لیے آپ لے کے گئے تو آج کی رات بڑی کرب و بے چینی کی مدینے والوں پر گزری، اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنے کا معاملہ ہے. سچے جائیں گے تو، مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صداقت کے دعوے دار ہیں، جائیں گے. لیکن یہ کہ جب رسول اللہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو ایک مختصر سا قافلہ تھا. یہ ایک ایسا قافلہ صداقت کا تھا، اس میں کسی بیرونی صداقت کی گنجائش ہی نہیں تھی. یعنی صداقت مطلقہ کو لے کے پیغمبر چلے، کسی الگ کی باہر کے آدمی کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ پیغمبر لے جاتے. چلا قافلہ لے کے چلے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اب پیغمبر اسلام کے یہاں چونکہ میدان میں جا رہے ہیں، صاحبان کا انتظام ہونا ہے، تو ایک روایت تو یہ کہ حضور نے اپنی چادر میں نے جمع کر لیا، اپنی ردا میں، اپنی عبا میں پنجتن کو جمع کر لیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ وہ زیر چادر تطہیر کا واقعہ ہے کہ پنجتن آ گئے، چادر وسیع رہی، کم نہیں پڑی. اور یہ مباہلہ کا موقع ہے کہ جہاں ایک چادر میں ردائے پیغمبر میں پنجتن آ گئے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جناب سلمان فارسی سے کہ آؤ ہمارے اس میدان میں ہمارے بیٹھنے کے لیے صاحبان کا انتظام کر دو. تو جناب سلمان فارسی نے صاحبان کا انتظام یوں کیا کہ وہیں میدان مباہلہ میں ایک شیڈ جو تھا وہ چادر کا پیغمبر نے انہیں دی، انہیں بنایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جا رہے ہیں سچے. کہاں جا رہے ہیں؟ جھوٹوں پر لعنت کرنے. کتنے سچے ہیں؟ 5 سچے ہیں. اب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی چھٹے کی گنجائش ہوگی تو آپ ذرا آگے مباہلہ میں دیکھ لیے کہ پیغمبر ایسے سچوں کو لے کے گئے ہیں کہ اگر ان کا صاحبان بنانے کے لیے بھی کسی کی گنجائش ہے تو کم سے کم سلمان جیسا ہونا چاہیے. غور فرما رہے ہیں بھائی، پیغمبر کے اس مسئلے میں اگر کسی کی گنجائش ہے تو کم سے کم سلمان جیسے کی گنجائش ہے. سلمان جیسا ہو تو پیغمبر اسے صاحبان کا کام لیں کہ آئے صاحبان کا انتظام کر دو. تو یہ قافلہ جب پہنچا تو وہ اسقف ترین عالم جو بہت بڑا عالم تھا، اس نے جب دیکھا تو دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ اگر کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے سچے تھے کہ ان کو دیکھ کے جھوٹا بھی سچ بولنے لگا، اور وہ کہنے لگا کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. اب اسے کیا کیجئے کہ پہاڑ جگہ چھوڑنے پر تیار ہے، خلیفہ فدق چھوڑنے پر تیار نہیں. تو اس نے کہا کہ یہ سچے ہیں اور یہ ایسے سچے ہیں کہ اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. ایک بات.
دوسری بات اس نے کیا کہی؟ اس نے دوسری بات یہ کہی کہ یہ اگر بد دعا کر دیں گے تو پھر روئے زمین پر ایک بھی عیسائی باقی نہیں رہے گا، لہذا اگر اپنی بقا چاہتے ہو تو نکل چلو یہاں سے۔ دو بات۔ ایک بات اور سنیے، جناب آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی، بڑی غضب کی بات انہوں نے اپنی کتاب میں لکھی، فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد، یہ ان کی کتاب عربی میں انہوں نے لکھی، اس کا ترجمہ اردو میں بھی ہوا جناب سید عالم سلام اللہ علیہ کی عظمت و فضیلت کے سلسلے سے۔ سب مل کے صلوات پڑھنے ورنہ یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں جو تحریر فرمائی تو وصیت تھی، انہوں نے اور بھی ائمہ تحریر کے لیے من المہد الی اللحد اسی عنوان سے کتابیں لکھی ہیں کہ اول سے آخر تک، یعنی شاہ ولادت سے شہادت تک کے حالات بیان کیے ہیں، لیکن ان کی وصیت یہ تھی کہ میری یہ کتاب جو ہے وہ میرے کفن میں رکھی جائے۔ اور جب ان کا انتقال ہوا تو وہ قم میں دفن کیے گئے تھے۔ بات آگئی ہے تو عرض کروں کہ کتاب کی عظمت کا کیا اہمیت ہے، چونکہ فتح مباہلہ کا جشن ہے تو درمیان میں اگر تذکرہ ہو گیا ضمناً تو عظمت واقع ہوگی۔ قوم میں ان کا انتقال ہوا، وصیت ان کی یہی تھی کہ ہماری اس کتاب کو ہمارے کفن میں ہمارے سینے پر کھول کے ایسے ہی رکھ دیا جائے، اور جب وہ دفن کر دیے گئے، وصیت ان کی یہ تھی کہ ہم کربلا جانا چاہتے ہیں، اگر دفن ہو تو ہم کربلا میں حرم امام حسین میں ہوں، لیکن کچھ حالات ایسے نہیں تھے، جب ان کا انتقال ہوا تو وہیں قوم میں ان کو دفن کیا گیا۔ جب قوم میں دفن کر دیا گیا تو کچھ حالات پیدا ہوئے کہ حرم کی توسیع ہونے لگی، تو درمیان میں ان کی قبر بھی آ رہی تھی، تو نقل قبر کی بات ہوئی، تو ان کے ورثاء نے کہا کہ اگر قبر نقل ہی ہو رہی ہے تو پھر ان کی وصیت پر عمل ہو جائے، حالات بھی سازگار ہیں، انہیں کربلا معلیٰ میں دفن کر دیا جائے۔ جب نقل قبر کے لیے ان کی قبر کو کھولا گیا تو کئی برس کے بعد جنازہ ان کا ویسے ہی سلامت نکلا کہ بالکل جیسے جو ہے وہ ابھی دفن کیے گئے۔ اور اس میں صرف یہ نہیں، جنازے کے بعد سنیے بات اس میں جو بیان کی گئی وہ یہ کہ صرف جنازہ نہیں، صرف ان کی میت نہیں، بلکہ وہ کتاب جو ان کے ساتھ کفن میں رکھ کے دفن کی گئی تھی وہ بھی بالکل معلوم ہوتا کہ تازی کتاب جیسے ہی ابھی بالکل تازے ورق ہوتے ہیں، یعنی کوئی ذرہ برابر بھی اس کے اوپر حرف نہیں آیا۔ جنازے کی چھوڑیے، کاغذ کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب سیدہ عالم سے نسبت بتا رہی ہے کہ اگر کاغذ کو نسبت ہو جائے تو کاغذ کو بقا ہے، کردار کو نسبت ہو جائے تو کردار کو بقا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ جملہ تحریر فرمایا کہ جب مباہلہ میں جناب اہل بیت علیہ السلام تشریف لائے تو وہ عیسائیوں کا سب سے بڑا عالم جو تھا، اس نے جب انہیں دیکھا تو اس کی بزرگی کا عالم یہ تھا کہ اس کی بھویں جو تھیں اس کی آنکھوں پر آ گئیں، تو اس نے اپنی بھووں کو اپنی پیشانی پر اٹھا کے بہت غور سے دیکھا اور دیکھ کے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ آپ سے ایک بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ مباہلہ کا یہ جو منظر رونما ہو رہا ہے، اس مباہلہ کا عنوان کیا ہے، ٹاپک کیا ہے، موضوع مباہلہ کیا ہے؟ بڑی اہم ترین منزل ہے، اسے سنیے اور بات مختصر ہو کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے، مثلا اس وقت محفل ہو رہی ہے انجمن پنجتنی کی طرف سے، آپ کے لیے جو اشتہار بنایا گیا، جو دعوت نامہ دیا گیا، اس میں جشن غدیر و مباہلہ، صاحب غدیر کی مناسبت اور مباہلہ کی مناسبت سے ہو رہا ہے، یہ ٹائٹل اور عنوان۔ مثلا کہیں مجلس چہلم، مجلس پنجم، جشن غدیر، جشن مباہلہ، یہ عنوان ہے۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مباہلہ ہو رہا ہے اس کا کیا عنوان ہے، یہ اس کا کیا ٹاپک ہے، کس ٹاپک پر مباہلہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ مان نہیں رہے ہیں، جب نہیں مان رہے تو پھر انہیں بلاؤ، بلا کے کہو کہ آج جھوٹوں پر لعنت کریں، تو کیوں کریں لعنت؟ سوال یہ ہے کہ کیا نہیں مان رہے ہیں، کس بات کو منوانا چاہتے ہیں پیغمبر، کیا نہیں ماننے پر تیار ہے نصارہ؟ اگر آپ یہ کہیے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ موضوع مباہلہ ہے، تو یہ سارے مسئلے تو پہلے ہی حل ہو چکے ہیں۔ پیغمبر نے ایسی آیات قرآنی پڑھ دی کہ دلیل نہیں ملی، لم یلد ولم یولد، میرا خدا ہوا ہے جو نہ کسی سے پیدا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہے، خاموش ہو گئے، بس یہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ماننے پر تیار نہیں ہوئے۔ اگر آپ تثلیث کے عقیدے کو بنیاد بنائیں، حضرت عیسیٰ کے فرزند خدا ہونے کو بنیاد بنائیں، تو ان تمام چیزوں کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ محمد کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نصارہ پیغمبر کو اللہ کا رسول نہیں مانتے۔ اگر عیسائی پیغمبر کی نبوت کے قائل ہو جائیں اور خاتم النبیین تسلیم کر لیں تو یہ سارا مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ماننے کو تیار ہیں مگر نصارہ محمد کو نبی ماننے پر تیار نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عنوان مباہلہ ہے محمد کی نبوت۔ ذرا سا غور کریں بھائی خدا کے لیے، عنوان مباہلہ ہے پیغمبر کی نبوت و خاتمیت۔
نصارہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اگر وہ محمد کو آخری نبی اور نبی آخر تسلیم کر لیں تو قصہ ہی ختم ہو گیا، وہ ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب دلیلوں کے بعد مان نہیں رہے تو پھر آئیے ان سے کہیں کہ لعنت کرو۔ اب سنیے آپ، میری بات کی دلیل بھی یہیں سے قائم ہوگی۔ اس نے کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا اس لیے کہ یہ اگر کہہ دیں گے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، ان سے مباہلہ نہ کرنا اس لیے کہ اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو پھر روئے زمین پر ایک بھی نصرانی باقی نہیں رہے گا۔ تیسرا جملہ سنیے، اس عیسائیوں کے سب سے بڑے عالم جو نصارہ نجران سے آئے تھے، اس نے کہا، دیکھ کے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے بہت غور سے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، نہیں بھیا، ان سے مقابلہ اور مباہلہ نہ کرنا، یہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہیں۔ ذرا سا غور کریں بھائی، خدا کے لیے کیا فرمایا اس نے کہا کہ نہیں، ان سے مباہلہ نہ کرنا، اللہ کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے کہ مسجد میں محمد اللہ کے رسول نہیں تھے؟ جب دلائل دے رہے تھے تو کیا اللہ کے رسول نہیں تھے؟ جب سمجھا رہے تھے تو کیا اللہ کے رسول نہیں تھے؟ ایسا کیا دیکھا آج نصارہ نے جو آج دیکھ کے کہنے لگے نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اگر آپ کہیے حسن کو دیکھا تو مسجد میں بھی دیکھا تھا، امام حسین کو تو مسجد میں بھی دیکھا تھا، مولا علی کو بھی مسجد میں دیکھا، اٹھتے بیٹھتے دیکھا، جب آئے تب علی کو دیکھا، تو پھر آج ایسا کیا دیکھ لیا نصارہ نے مباہلے کے میدان میں کہ یہ کہنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں؟ اب آپ سننا چاہیں تو میں عرض کروں، ایک ہی فرق ہے مباہلہ میں اور مسجد میں فاطمہ کو نہیں دیکھا۔ ذرا سا غور کریں بھائی، مسجد میں سیدہ عالم کو نہیں دیکھا، مباہلہ میں پیغمبر فاطمہ کو بھی لے کے آئے۔ اب وہ حدیث سنیے تو یہاں پر کام آئے کہ پیغمبر نے فرمایا، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جزو نبوت فاطمہ ہیں، ایک جز محمد ہیں۔ جب یہ دونوں جز مکمل ہوں تب کل پورا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب دیکھتے تھے تو جزو رسالت کو دیکھتے تھے، مباہلہ میں کل نبوت و رسالت کو دیکھا۔ جب کل رسالت کو دیکھا تو نصارہ بھی قائل ہو گئے کہ نہیں یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاطمہ اس عظیم ذات کو کہتے ہیں کہ اگر ہٹا دیجئے تو محمد کی نبوت کی شناختی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے۔ اور فرما قبلہ دیکھیے، تقریر جو ہے وہ اختتامی منازل میں داخل ہو چکی ہے، مگر یہ کہ ابھی شعراء نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد والے۔ نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ صلوات۔ اتنے چپکے سے جب آپ تقریر میں صلوات پڑھیں گے تو پھر شعراء کی منزل پر کیا ہوگا؟ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے۔ بس قبلہ بات تمام ہو رہی ہے، اس کے بعد ایک اور محفل ہے، تو بس آخری ایک یا دو باتیں، گفتگو تمام ہے۔ تو یہ دیکھ کے کہنے لگے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ خدا کی قسم یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اپنی گواہی یا خدا کی گواہی میں ایسے سچوں کو لے کے گئے کہ ان کو دیکھ کے وہ جو جھوٹے تھے وہ بھی صداقت اور رسالت اور نبوت کی گواہی دینے لگے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مباہلہ ایک موقع ایسا تھا جس میں خالص معاملہ جو تھا وہ صداقت کا تھا۔ سچ اور جھوٹ یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سچ کسے کہتے ہیں۔ سچ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوا ہے، جو مطابق واقعہ ہے۔ جھوٹ یعنی وہ جو خلاف واقعہ ہے، جو نہیں ہوا۔ اس وقت پنجتنی کے امام باڑے میں محفل ہو رہی ہے، یہ سچ ہے۔ کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ جھوٹ۔ یہ جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر کسی نے کہا آپ کوئی آدمی ادھر سے گزرا کہ صاحب پنجتنی میں کیا ہو رہا ہے، اس نے کہا مجلس محفل ہو رہی ہے، یہ سچ۔ لیکن اس نے کہا کچھ نہیں ہو رہا ہے، جھوٹ۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مطابق واقعہ ہے وہ سچ ہے، اور جو خلاف واقعہ ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ تو نہیں ہے۔ پیغمبر اگر خاندان رسالت یعنی اپنے خاندان کے افراد کے علاوہ بھی کسی اور کو لے جاتے تو وہ بھی جا کے تو یہی کہتا کہ نہیں اگر یہ سچے ہیں تو ان پر ہم پر عذاب نازل ہو جائے، اور اگر ہم سچے ہیں تو ان پر عذاب نازل ہو جائے، مثلا جو جھوٹا ہے اسی پر عذاب نازل ہو جائے۔
تو صحابہ اگر جاتے تو دلیل صداقتی میں تو جاتے. سنیے اس وقت بڑی کیفیت اور بڑی اہم ترین منزل ہے. پیغمبر اگر صحابہ کو بھی لے جاتے تو وہ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے وہ بھی تو منزل صداقت ہی میں جاتے نا. یا پیغمبر اگر ازواج مطہرہ کو بھی لے جاتے تو وہ بھی تو منزل صداقت ہی میں جاتی, اس لیے کہ سچی بولتی, اور پیغمبر کے ساتھ جانا خود صداقت کی دلیل ہے. لیکن آج پیغمبر کیسے سچوں کو لیے جا رہے ہیں؟ پیغمبر ایسے سچوں کو نہیں لیے جا رہے ہیں کہ جو سچ بولتے ہیں. پیغمبر ایسے سچوں کو لیے جا رہے ہیں کہ جو کہہ دیتے ہیں وہ بھی سچ ہو جاتا ہے. اور ایسے سچوں کو لیے جا رہے ہیں جن کی صداقت کی منزل کیا ہے. دیکھیں قبلہ, ایک چیز ہے سچ, مثلا جیسے ابھی میں نے عرض کیا, ایک ہے لفظ سچ, ایک ہے جھوٹ. لیکن سچ اور جھوٹ کے درمیان بھی ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں زن. زے والا زن نہیں, زو والا زن. ہاں, صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. زن, زو سے زن. زو سے زن کا مطلب یہ کہ گمان. زن بھی دو طرح کے ہیں, سوء زن, حسن زن. سوء زن کا مطلب یہ کہ برا سوچنا. حسن زن کا مطلب یہ کہ اچھا سوچنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو زن نہ کرو, گمان کرنے کو سختی سے منع کیا. اس نے کہا گمان نہ کرو, زن نہ کرو, اس لیے کہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں. آپ اور جو معاملہ یہ کہ سوچنے کا معاملہ ہے کہ جو جیسا ہوتا ہے دوسرا ویسے ہی, دوسرے کو بھی ویسے ہی سوچتا ہے. جو خود نماز نہیں پڑھتا وہ سب کو بے نمازی سوچتا ہے. تو یہی زن اور بدگمانی. تو ایک چیز ہے زن, سنیے بھائی بات تمام ہے. ایک چیز ہے سچ, ایک چیز ہے جھوٹ, ایک چیز ہے گمان, جسے آپ اندیشہ بھی کہہ سکتے ہیں. اسی کو عربی میں زن کہتے ہیں. زن کا معاملہ یہ ہے, سچ کا معاملہ یہ ہے کہ جو ہوا ہے وہ سچ ہے. جھوٹ کا معاملہ یہ ہے کہ جو نہیں ہوا ہے وہ جھوٹ ہے, جو خلاف واقعہ ہے وہ جھوٹ ہے, اور جو مطابق واقعہ ہے وہ سچ ہے. لیکن زن اور گمان کا معاملہ یہ ہے کہ نہ یہ سچ ہے نہ جھوٹ ہے, یہ درمیان کا معاملہ ہے. اگر یہ سچ پر غالب آ گیا تو سچ ہو جائے گا, اور جھوٹ پر غالب آ گیا تو جھوٹ ہو جائے گا. یہ ہے زن کا معاملہ. زن کا معاملہ یہ ہے کہ مثلا اس راستے سے کوئی گزرتا ہوا گیا, یہاں سے تقریر کی آوازیں سنی, صلوات کی آوازیں سنی, آگے جا کے کسی نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کشمیری محلے کے بعد. اس نے کہا محفل ہو رہی ہے. حالانکہ اس شخص نے مجلس میں یہاں محفل میں شرکت نہیں کی, تصدیق نہیں کی. اس نے اندازہ لگایا کہ آج مباہلہ کا دن ہے تو محفل ہی ہو رہی ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے, اس نے کیا تو زن اور گمان ہی تھا, مگر یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ سچ ہے. سمجھو فرما رہے ہیں, یہ ہے سچ. اس لیے کہ اس نے تصدیق نہیں کی, اس نے اپنے مطابق گمان کیا کہ مباہلہ ہے تو محفل ہو رہی ہوگی, مگر چونکہ سچ پر صادق آ گیا لہذا سچ ہو گیا. ایک آدمی ایسا تھا, اسے تاریخوں کی کوئی خبر ہی نہیں تھی کہ مباہلہ کیا ہوتی ہے اور غدیر کیا ہوتی ہے. وہ آگے جا کے اس نے سوچا امام باڑے سے آواز آ رہی ہے, مجلس ہو رہی ہوگی. اس نے پوچھا کیا ہوتا؟ مجلس ہو رہی ہے. مجلس تو نہیں ہو رہی. تصدیق اس نے بھی نہیں کی, اس نے کہا مجلس ہو رہی ہے. تو یہ جو ہوا یہ ہوا جھوٹ. حالانکہ محفل والے نے بھی تصدیق نہیں کی, مجلس کہنے والے نے بھی تصدیق نہیں کی, مگر محفل کہنے والے کا زن جو تھا وہ سچ پر غالب آ گیا تو سچ ہو گیا. مجلس کہنے والے کا گمان اور زن جو تھا وہ جھوٹ پر غالب آ گیا لہذا جھوٹ ہو گیا. تو یہ جو کیفیت زن ہے یہ تو آپ سمجھ گئے نا, اس لیے کہ نہ اپنے آپ میں سچ ہوتا ہے نہ جھوٹ. یہ تو گمان پر ہے, اگر سچ پر غالب آ جائے تو سچ ہو جائے, جھوٹ پر غالب آ جائے تو جھوٹ ہو جائے. پیغمبر ایسے سچوں کو لے کے گئے جن کا زن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا. نہیں غور کیا آپ نے, ذرا توجہ فرمائے. پیغمبر ایسے سچوں کو لے کے گئے جن کا گمان بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ معصوم کا زن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا. دلیل یہ کہ حضرت یوسف قید خانے میں ایک شخص نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہوں وہ انگور نیچے اڑ رہا ہوں. کہنے لگے میرے مطابق تو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا اور تجھے بادشاہ اپنے یہاں سقائی پر رکھے گا, تو اسے شراب پلائے گا. اس نے خوش ہو گیا. یہ آدمی جو تھا وہ جب خواب بیان کر رہا تھا تو ایک اور قیدی سن رہا تھا. اس نے کہا میں نے بھی خواب دیکھا کہ میں اپنے سر پر سینی رکھے ہوں اور اس پہ جو ہے وہ روٹیاں ہیں اور پرندے جو ہیں وہ چیل کوے اسے نوچ کے کھا رہے ہیں. کہنے لگے میرے مطابق تو قتل کر دیا جائے گا اور تیری لاش کو جو ہے وہ چیل کوے نوچ کے کھائیں گے پرندے. جیسے ہی اس نے سنا وہ ڈر گیا. اس نے کہا کہ میں نے کوئی خواب ہی نہیں دیکھا, تو ایسا ہی کہہ رہا تھا. یوسف کہنے لگے مگر اب چونکہ میں نے کہہ دیا تو اب تو یہ ہو گیا رہے گا. قرآن نے آگے بڑھ کے کہا یوسف کوئی معمولی آدمی تھوڑی تھے, وہ صدیق تھے. اب چونکہ یوسف نے کہا لہذا ہو کے رہے گا, اس لیے کہ وہ صدیق ہیں. اور سنیں گے جناب ابراہیم
جا رہے ہیں کہاں؟ زوجہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں اسماعیل کو لے کے؟ دوست کے یہاں جا رہا ہوں، خلیل ہیں دوست کے یہاں جا رہے ہیں۔ اچھا جب آپ دوست کی دعوت پر جا رہے ہیں تو بھی یہ چھری اور رسی کا کیا کام ہے؟ کہنے لگے ہو سکتا ہے راستے میں دمبا ذبح کرنا پڑے۔ اب چونکہ ابراہیم، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ بھی صدیق ہیں، اب چونکہ ابراہیم نے کہہ دیا ہے کہ ہو سکتا ہے، تب ہو سکتا کا مطلب یہ کہ اب تو دمبا ذبح ہو کے رہے گا، اس لیے کہ ابراہیم ہیں اور یہ صدیق ہیں۔ تو دو منظر سمجھ میں آ گئے؟ ذرا سا اور حوصلہ رکھیے، ایک اور سن لیجئے۔ ہمارے نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی تو رسول اللہ نے ظن کیا کہ کافر آ رہا ہے۔ جب پیغمبر نے ظن کیا کہ کافر آ رہا ہے تو رسول اللہ نے قدم تیز بڑھائے تو پیچھے آنے والے کے قدم اور تیز ہوئے، اب تو ظن میں اور قوی ظن ہو گیا کہ اب تو کافر ہی آ رہا ہے۔ لیکن اب جو پیچھے مڑ کے دیکھا تو کافر تو نہیں آ رہا تھا، مسلمانوں کے خلیفہ آ رہے تھے۔ لیکن آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ جب یوسف کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا، ابراہیم کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا، تو محمد کا ظن خلاف واقعہ کیسے ہوگا؟ لیکن ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر یوسف نے کہا کہ تو قتل ہوگا تو دلیل یہ ملی کہ وہ قتل ہوا۔ ابراہیم نے کہا ہو سکتا ہے دمبا ذبح کرنا پڑے، تو دلیل یہ ملی کہ دمبا ذبح ہوا، مگر ابھی محمد کے ظن کو دلیل نہیں ملی کہ یہ کافر ہے، تو فاطمہ نے جواب سلام نہ دے کے بتایا کہ یہ کافر ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد۔ مباہلہ میں بھی دشمنان اہل بیت پر لعنت کہیے بھائی، کم سے کم بلند آواز سے بے شماری کہہ دیجیے۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں پر محمد وآل محمد، بس بات تمام ہو۔ تو یہ جو ہیں ان کا ظن بھی خلاف واقعہ نہیں ہوتا، تو جب ان کا ظن خلاف واقعہ نہیں ہوتا تو ان کا قول خلاف واقعہ کیسا ہوگا؟ اب جو یہ لوگ آئے ہیں تو سچائی کی اس منزل صداقت پر آئیں کہ یہاں انہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں نا بھیا ان سے کچھ کہنے سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان سے مباہلہ نہ کرو، اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ دنگا چھوڑ دے گا۔ تو یہ اس منزل صداقت پہ ہیں۔ اب اگر ایک جملہ نہ کہوں تو شاید اس منظر سے خیانت ہوگی۔ یہ نصارہ ہیں جو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر یہ کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ وہی بی بی اگر کہہ رہی ہے کہ لباسکما عند الخیاط، تم دونوں کے کپڑے درزی کے یہاں ہوں گے نہیں ہیں، تو اب صبح کو دیکھیے گا جو کہ دروغہ جنت ہوگا مگر خیاط الحسنین کی حیثیت سے آئے۔ تو یہ ہے منزل صداقت، اور یہ ہے منزل ان کی کہ جب صداقت کے لیے گواہی دینے میدان میں آئے تو جھوٹے بھی صداقت کا کلمہ پڑھنے لگے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نہیں اب ہم آپ سے مباہلہ نہیں کر سکتے، بات ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا نہیں کر سکتے تو پھر جنگ کرو۔ اب علی کی تلوار کے مقابلہ کون کرے گا؟ جنگ بھی نہیں کرے گا۔ اچھا تو پھر تم جزیہ دو۔ سنیے خطیب اکبر ایک بہت خوبصورت جملہ یہاں پر ارشاد فرمایا کرتے تو انہی کے جملے پر بات ختم کر دوں۔ جزیہ دو، جزیہ کا مطلب کیا؟ ٹیکس دو۔ انہوں نے کہا جی جی ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہودی فدق میں جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے، ایک بہت بڑی پراپرٹی انہوں نے اسلام کے لیے وقف کر دی۔ عیسائی مباہلہ میں جزیہ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب آپ اسے کیا کیجئے کہ یہودی ان کی عظمت کو دیکھ کے سرنڈر کر کے اپنی ملکیت حوالے کیے دے رہے ہیں، عیسائی مباہلہ میں صداقت کی گواہی دے کے مال حوالے کیے دے رہے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان جو تخت خلافت بیٹھے ہیں فاطمہ کو فدق نہیں دے رہے ہیں، علی کو خلافت نہیں دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جزیہ دو، جزیہ تو دیں گے، جزیہ دینے پر تیار ہیں۔ اب رسول اللہ کو نے جب کہا جزیہ دو تو طے ہو گیا۔ اب آپ مجھے سوچ سمجھ کے بتائیے کہ آج پیغمبر جتنا بھی جزیہ طے کر دیتے کہ یہ انکار کرنے کی پوزیشن میں تھے؟ مثلاً کہہ دیتے کہ صاحب 1,00,000 درہم ہر سال جمع کرو گے لا کے بیت المال میں، تو کیا انکار کرتے عیسائی؟ جب انہوں نے خود اپنی مرضی سے کہا کہ نہ تلوار چلائیں گے، نہ مباہلہ کریں گے، نہ کلمہ پڑھیں گے، تو پھر جزیہ دو، جزیہ دینے پر تیار ہیں۔ لیکن پیغمبر نے ایک بہت معمولی سی رقم جزیے کے لیے طے کی۔ مثال کے طور پر بالفرض، مثال کے طور پر 10 روپے سالانہ۔ کیا حیثیت ہے آج کے زمانے میں؟ آپ سے کوئی کہے 10 روپے سالانہ یہاں لا کے سید صاحب کے امام باڑے میں جمع کیجئے، تو کوئی کہے، کون کہے گا صاحب ہماری حیثیت نہیں ہے 10 روپے سالانہ ہم کہاں دے پائیں گے؟ روز کمانے کھانے والے آدمی، ایسا کوئی کہے گا نہیں، کوئی حیثیت ہی نہیں 10 روپے سالانہ کی۔ تو پھر جب کوئی حیثیت ہی نہیں تو پھر مانگا کیوں جا رہا ہے؟
نہیں، رسول وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو جزیے کی معمولی سی رقم پیغمبر نے طے کی ہے، اس وجہ سے کی ہے کہ پیغمبر عیسائیوں کے جزیے سے بیت المال نہیں بھرنا چاہتے، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جب تک جزیہ دامن اسلام میں آتا رہے گا، اسلام کو فتح و ظفر کا خراج ملتا رہے گا۔ یہ فتح و ظفر کا خراج کا انتظام تھا جو پیغمبر اسلام نے مباہلے میں کیا۔ ایک جزیے کی شکل میں یہ طے کیا کہ جزیہ دو گے، اور دوسرے یہ طے کیا کہ آج سے جو تم لباس پہنو گے وہ بھی ہارے ہوئے لوگوں کی پہچان ہوگا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ماڈرن اور ایڈوانس ماحول کے نام پر وہ جو ہارے ہوئے لوگوں کی پہچان تھا لباس آپ اپنے یہاں خوشی سے لے آئے، کرتے پاجامے والے کو سلام نہ کریں مگر 3 پیس سوٹ والے کو ضرور سلام کرتے ہیں، اندازہ ہی بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہارے ہوئے لوگوں کا لباس ہے جسے آج جھک جھک کے سلام کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ محمد۔ تو یہ فتح مباہلہ کا وہ منظر ہے کہ جو صداقت اور امانت کے منظر پر میدان مباہلہ میں رونما ہوا، اور اہل بیت کی صداقت کا کلمہ نظارہ نے پڑھا اور سب نے دیکھا۔ اسی لیے آپ کے 8ویں امام نے 2 جملے ارشاد فرمائے۔ آپ نے یہ فرمایا کہ جو پیغمبر انفسنا کی جگہ مولا علی کو لے کے گئے، یہ باب فضیلت علی میں مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ حالانکہ یہ خود لفظ اپنے آپ میں بہت تفصیل طلب ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا۔ ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ مباہلہ، آخری جملہ آپ نے فرمایا کہ مباہلہ ہم اہل بیت کی فضیلت کا وہ باب ہے کہ جس میں امت کا کوئی آدمی شرکت نہیں کر سکا۔ خالص فضیلت اہل بیت کے منظر کو مباہلہ کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا خوش ہونا تو آج کی تاریخ پر بنتا ہی ہے، اس لیے کہ غدیر سے لے کے مباہلہ تک کسی کا گزر ہی نہیں ہے، تو نہ غدیر پر کوئی اور خوش ہو سکتا ہے نہ مباہلہ پر کوئی اور خوش ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اس فتح مباہلہ کی مبارکباد وارث حاصل حضرت حجت کی خدمت میں پیش کریں اور دعا کریں پروردگار عالم سے، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ تمام مومنین حاضرین کی نیک حاجات کو مکمل فرما۔ بار الہ ان عیدوں ان تاریخوں پر خوش ہونے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ امام زمان کی ظہور میں تاجیل فرما اور ہمارا شمار ان کے آوان ناصرین میں فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات شعراء سے بعرض معذرت کہ ہم بیت العظم میں ہمیں تقریر کرنا ہے، لہٰذا جو ہے وہ حضرات تقریر ختم ہوئی ہے، محفل ختم نہیں ہوئی ہے، آپ حضرات تشریف رکھیں کیونکہ شعراء کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ جو حضرات باہر تشریف فرما ان سے گزارش ہے کہ برائے کرام فرش محفل پر تشریف لے آئیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ حضرات آج عید مباہلہ ہے اور آج کے دن عیسائیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ حکم دے دیں تو پہاڑ ٹل جائیں۔ بات پہاڑوں کے ٹلنے کی ہوئی تھی، مومنین کے یہاں سے جانے کی نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا عید مباہلہ کا موقع ہے، اکٹھا ہو جائیے، جمع ہو جائیے تاکہ مدح اہل بیت ہو سکے۔ 2-4 اشعار سماعت مانے تاکہ ایک ماحول ہو جائے۔ فرمائیں کہ کلام رب بھی وسیلہ تلاش کرتا ہے، کلام رب بھی وسیلہ تلاش کرتا ہے، علی کے نہج کو لہجہ تلاش کرتا ہے، علی کے نہج کو لہجہ تلاش کرتا ہے۔ جو بد نصیب ہے وہ ڈھونڈتا ہے تارے کو، جو بد نصیب ہے وہ ڈھونڈتا ہے تارے کو، علی کے در کو ستارہ تلاش کرتا ہے، علی کے در کو ستارہ تلاش کرتا ہے۔ مباہلے میں یہ ہے عظمت کنیز خدا، مباہلے میں یہ ہے عظمت کنیز خدا، امام نقش کف پا تلاش کرتا ہے، امام نقش کف پا تلاش کرتا ہے۔ حضرات آج
کچھ ضرورت ہے اور ان کا حکم ہے اور ان کو یہاں سے کہیں دوسری جگہ تشریف لے جانا ہے، یعنی جہاں پہ محفل کا اختتام ہونا تھا وہاں سے محفل شروع ہو رہی ہے۔ گزارش کر رہا ہوں ناظم مقاصدہ، تمام محافل کے ناظم مقاصدہ محترم جناب نیر مجیدی صاحب، ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ ہم نے تمام کہہ دیا۔ نہیں، اگر تمام محافل کے ہوتے تو اس میں بھی نظامت کر رہے ہوتے۔ وہ اس میں وہاں نظامت کرنا ہے ملکہ کشور کی مسجد پر، وہاں سے فون آ رہا ہے، ٹائم بہت ہو گیا ہے۔ ہاں، ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ اس کا مطلب ہے کہ صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، کہ وہ واقف تھے اہل بیت پیغمبر کی عظمت سے۔ صداقت کی گواہی دے کے واپس ہو گئے تھے سب، کہ وہ واقف تھے اہل بیت پیغمبر کی عظمت سے، کہ وہ واقف تھے اہل بیت پیغمبر کی عظمت سے، مگر تم نے سر دربار صدیقہ کو جھٹلایا۔ نصارہ بچ گئے تھے، تم نہیں بچ سکتے لعنت سے، مگر تم نے سر دربار آئے تھے پنجتن سے برائے مباہلہ، لیکن مباہلے کی وہ زحمت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر، یعنی بعد مولانا ہے، یعنی حسن حسین کے چہروں کو دیکھ کر پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے، پڑھنے لگے قصیدہ تو لعنت سے بچ گئے۔ ایک صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ علماء کے آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ اور حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں، یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیات کی تفسیریں غلط کر کے اے واعظ، کیا تم نے حقوق شہ صفدر نہیں مارے؟ اور حیدر کا قصیدہ ہے تبرے کے بنا یوں حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے، حج کر لیا شیطان کو پتھر نہیں مارے۔ اور جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا۔ جب کسی نے چھیڑ دی ہجرت کی شب پر گفتگو، اس کے استقبال کو بڑھ کر سویرا آ گیا۔ ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا؟ ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، ہم نے تو روشن کیا ہے ذکر حیدر کا چراغ، آپ کی آنکھوں کے نیچے کیوں اندھیرا آ گیا؟ اور ملازمہ کہ بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے۔ بخیر خاتمہ ہوتا بہشت مل جاتی، جہاں سے عشق نبی میں گزر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں، اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے، تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ بس یہ آخری قطعہ ملازم ہمارے کہ اگر ولایت حیدر تھی ناگوار تمہیں تو تم غدیر سے پہلے ہی مر گئے ہوتے۔ دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر،
دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر جبیں پر سجدہ بے اختیار لکھا ہے. دیار شاہ نجف کے غبار نے نیر جبیں پر سجدہ بے اختیار لکھا ہے. میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے. میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پر پروردگار لکھا ہے. میں سوچتا ہوں نصیری کی کیا خطا اس میں، علی کے چہرے پہ پروردگار لکھا ہے. محترم جناب نیر مجیدی صاحب منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے. ایک صلوات بھی محمد وآل محمد پر. ایک مطلع ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ فضیلتوں کے سمندر اٹھا کے لائے ہیں، فضیلتوں کے سمندر اٹھا کے لائے ہیں. ایک صلوات اور بھیجیے حضرات. ایک اور صلوات بھیجیے حضرات. فضیلتوں کے سمندر اٹھا کے لائے ہیں، غدیر خم سے جو منبر اٹھا کے لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ منا میں دیکھیے سب کا یہی عقیدہ ہے، منا میں دیکھیے سب کا یہی عقیدہ ہے، سبھی تبرے کے کنکر اٹھا کے لائے ہیں. منا میں دیکھیے سب کا یہی عقیدہ ہے، سبھی تبرے کے کنکر اٹھا کے لائے ہیں. بات نصیریوں کی ہو رہی تھی، ایک شعر سن لیجئے. بات میں کہ اسی لیے تو ہے ان سب سے اختلاف میرا، اسی لیے تو ہے ان سب سے اختلاف میرا، نصیریوں نے فضائل گھٹا کے رکھے ہیں. دیکھیے کسی بھی انسان، اگر کوئی انسان ہو اور اس میں عظمت و فضیلتیں موجود ہوں تو اس کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی خدا ہو تو اس کی فضیلت بیان کرنا خدا کی توہین ہے. اس لیے کہ جب وہ خدا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خدا ہے تو اس کے نیچے سب کچھ ہے. مولائے کائنات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ بندہ ہے، اور اللہ کے ایسے بندے ہیں کہ جس میں اللہ کے تمام صفات موجود ہیں، ان کو خدا کہنا ان کی فضیلت کی توہین ہے. ایک صلوات جی محمد وآل محمد. اسی لیے تو ہے ان سب سے اختلاف میرا، نصیریوں نے فضائل گھٹا کے رکھے ہیں. آئیے حضرات، میں اس لیے تھوڑا سا بول گیا کہ تھوڑے سے اور لوگ آ جائیں. بہرحال شعراء بھی کو نظر نہیں آ رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب شمو معرفی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے آپ حضرات. ایک نعرہ صلوات اور ارشاد فرمانا. مباہلہ کے حوالے سے 3 شعر میں فرمائیں کہ اسلام کا وقار ہے عید مباہلہ، اسلام کا وقار ہے عید مباہلہ، ایمان کی بہار ہے عید مباہلہ، ایمان کی بہار ہے عید مباہلہ، اور سچوں کا اعتبار ہے عید مباہلہ، سچوں کا اعتبار ہے عید مباہلہ، تو کاذبوں کی ہار ہے عید مباہلہ، تو کاذبوں کی ہار ہے عید مباہلہ. یہ دیکھیں
کہ عیدیں جو خاص خاص ہیں مومن کے واسطے، عیدیں جو خاص خاص ہیں مومن کے واسطے، ان میں تیرا شمار ہے عید مباہلا، عیدیں جو خاص خاص ہیں مومن کے واسطے، ان میں تیرا شمار ہے عید مباہلا۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں ہم نے۔ غدیر کے حوالے سے چند شعر، ایک صلوات اور بھیج۔ کہ کس درجہ تابناک ہے چہرہ غدیر کا، کس درجہ تابناک ہے چہرہ غدیر کا، سورج بھی مانگتا ہے اجالا غدیر کا، سورج بھی مانگتا ہے اجالا غدیر کا۔ بھی مطلب دیکھیں کہ گلشن میں آ گیا ہے جو مولا غدیر کا، گلشن میں آ گیا ہے جو مولا غدیر کا، ہر پھول پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا، ہر پھول پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ آیات سے سجا ہے سراپا غدیر کا، آیات سے سجا ہے سراپا غدیر کا، قرآن میں دیکھ لیجئے جلوہ غدیر کا، قرآن میں دیکھ لیجئے جلوہ غدیر کا، آنکھوں میں آفتاب ولایت کا نور ہے، آنکھوں میں آفتاب ولایت کا نور ہے، محفوظ ہے نظر میں نظارہ غدیر کا، محفوظ ہے نظر میں نظارہ غدیر کا، اس کا منافقوں میں کیا جائے گا شمار۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہ اس کا منافقوں میں کیا جائے گا شمار، جس کی زبان پر رہتا ہے شکوہ غدیر کا، جس کی زبان پر رہتا ہے شکوہ غدیر کا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ حارث کا حشر دیکھ کے سب پر ہوا عیاں،
حارس کا حشر دیکھ کے سب پر ہوا عیاں، دوزخ کا راستہ ہے تماچا غدیر کا، حارس کا حشر دیکھ کے سب پر ہوا عیاں، دوزخ کا راستہ ہے تماچا غدیر کا۔ شعر دیکھیں کہ بس جانتی ہے صاحب معراج کی نظر، بس جانتی ہے صاحب معراج کی نظر، کتنی بلندیوں پہ ہے مولا غدیر کا، بس جانتی ہے صاحب معراج کی نظر، کتنی بلندیوں پہ ہے مولا غدیر کا۔ ایک نعرے سے بات بھیجتے ہیں حضرات۔ یا علی اللہم صلی اللہ کہ رضوان نے کیا ہے ادب سے انہیں سلام، رضوان نے کیا ہے ادب سے انہیں سلام، ہاتھوں میں لے کے آئے جو سکہ غدیر کا، ہاتھوں میں لے کے آئے جو سکہ غدیر کا۔ ایک سلوات بھیجیں برا۔ کہ بس اس کو جانشین نبی مان لیجئے، بس اس کو جانشین نبی مان لیجئے، سر پر ہے کس کے دیکھیے صحرا غدیر کا، سر پر ہے کس کے دیکھیے صحرا غدیر کا۔ بس آخری دو شعر ہیں کہ دین رسول حق کا تحفظ اسی میں ہے، دین رسول حق کا تحفظ اسی میں ہے، کرب و بلا کا ذکر کرو یا غدیر کا، دین رسول حق کا تحفظ اسی میں ہے، کرب و بلا کا ذکر کرو یا غدیر کا۔ حضرات محترم جناب شموم آروی صاحب بارگاہ مولائے غدیر میں منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ ایک مطلع اور دو شعر صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ آپ حضرات شعراء کو سننے کے لیے آمادہ رہیں اور تھوڑی سی یہ خاموشی جو ہے وہ ٹوٹے اور یہ آوازیں بلند ہو کے پنجتنی امام باڑے سے پنجتن کی بارگاہ تک پہنچ جائیں تو بہتر قبولیت کے لیے ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ حضرات ذکر غدیر ہو رہا تھا، سماعت میں ہے کہ اتنا حسین ہے آج نظارہ غدیر میں، خلد بری کا جیسے ہو نقشہ غدیر میں، جی بھر کے آج خوب پیو جام حیدری، خالق کی رحمتوں کا ہے
دریا غدیر میں شیطان بے قرار ہوا اٹھ رہا تھا جب باطل کی حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، باطل کی حسرتوں کا جنازہ غدیر میں، منبر کی سمت کیوں نہ بڑھے حاجیوں کی بھیڑ۔ دیکھیں محفل میں بیٹھنا جو ہے یہ حج کے ثواب سے کم نہیں ہے، لہٰذا آپ حضرات منبر کے قریب رہیے گا۔ منبر کی سمت کیوں نہ بڑھے حاجیوں کی بھیڑ، کعبے سے چل کے آ گیا قبلہ غدیر میں۔ منبر کی سمت کیوں نہ بڑھے حاجیوں کی بھیڑ، کعبے سے چل کے آ گیا قبلہ غدیر میں۔ ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ 4 عیدیں ہیں صحیفوں کی طرح، ان میں بھی قرآن ہے عید غدیر۔ اس شعر کے خالق ہیں محترم جناب فرید مصطفیٰ صاحب۔ گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور بارگاہ مولا غدیر میں، بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے حضرات۔ چار پانچ سے راضی خدمت ہے بس، ایک درود اور بھیج دیں آپ حضرات۔ دیکھ علی کو تاج ولایت غدیر میں، دیکھ علی کو تاج ولایت غدیر میں، محفوظ ہو گئی ہے رسالت غدیر میں، محفوظ ہو گئی ہے رسالت غدیر میں۔ یہ مطلب ملاحظہ فرمائیں، مولا کو مل گئی جو خلافت غدیر میں، مولا کو مل گئی جو خلافت غدیر میں، اپنا ساموں لیے ہے سیاست غدیر میں، مولا کو مل گئی جو خلافت غدیر میں، اپنا ساموں لیے ہے سیاست غدیر میں، اور کچھ اتنے مستند تھے حفاظت کے انتظام، کچھ اتنے مستند تھے حفاظت کے انتظام، کر پائے شیخ جینا شرارت غدیر میں، کر پائے شیخ جینا شرارت غدیر میں۔ یہ 2 شعر آخری ملاحظہ فرما لیا۔ کر پائے شیخ جینا شرارت غدیر میں، بخن لکا کی گونج سے لرزاں تھی کائنات، بخن لکا کی گونج سے لرزاں تھی کائنات، مرکز بنی ہوئی تھی ولایت غدیر میں، بخن لکا کی گونج سے لرزاں تھی کائنات، مرکز بنی ہوئی تھی ولایت غدیر میں، او کرنوں میں جس کی چھپ گیا
چہرہ رسول کا کرنوں میں جس کی چھپ گیا، چہرہ رسول کا چمکا وہ آفتاب امامت غدیر میں۔ نہیں پڑھنے کی بات ہے، ارے بس ابھی ہے ماشاءاللہ۔ بھائی جے شعر یاد آ جائیں گے سنا دیں گے ایک دم سے۔ میں جب زائر کربلا ہو گیا، میں جب زائر کربلا ہو گیا، میں جب زائر کربلا ہو گیا، 72 گنا مرتبہ ہو گیا، 72 گنا مرتبہ ہو گیا۔ علی جو نہیں دینوں دنیا نہیں، چلو خم میں یہ فیصلہ ہو، علی جو نہیں دینوں دنیا نہیں، چلو خم میں یہ فیصلہ ہو گیا، چلو خم میں یہ فیصلہ ہو گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں، دیکھیے گا جب جہنم کے شعلے قریب آئیں گے، جہنم کے شعلے قریب آئیں گے، علی سے اگر فاصلہ ہو گیا، علی سے اگر فاصلہ ہو گیا، چراغ سنا جو بجھانے چلا، وہ جھونکا ہوا کا ہوا ہو گیا، وہ جھونکا ہوا کا ہوا ہو گیا۔ یہ شعر خاص طریقے سے ملاحظہ فرمائیے، دیکھیے اس قافیے کا صرف میں نے اس طرح سے اس رخ سے کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ عجب کیا کہ عیسیٰ بھی کہتے ملے، عجب کیا کہ عیسیٰ بھی کہتے ملے، میں مقروض خاک شفا ہو، میں مقروض، عجب کیا کہ عیسیٰ بھی کہتے
مقروض خاک شفا ہو گیا. آخری شعر ملاحظہ فرما لیں. لحد کے سوالوں کا کیا پوچھنا, لحد کے سوالوں کا کیا پوچھنا, علی آ گئے تخلیہ ہو گیا. علی لحد کے سوالوں کا کیا پوچھنا, علی آ گئے تخلیہ ہو گیا. علی آ گئے تخلیہ ہو گیا. ایک دو شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت میں. علی آ گئے تخلیہ ہو گیا, لحد کے سوالوں کا کیا پوچھنا, علی آ گئے تخلیہ ہو گیا. سماعت میں. ایک شاعر جب قبر میں جاتا ہے تو اس کے تصورات کیا ہوتے ہیں. سماعت مانیں کہ دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی مدح و ثنا, دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی مدح و ثنا, خیال دولت دنیا بھلا دیا میں نے, خیال دولت دنیا بھلا دیا میں نے. فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے, علی کا ایک قصیدہ سنا دیا میں نے. فرشتے قبر میں مجھ سے سوال کیا کرتے, علی کا ایک قصیدہ سنا دیا میں نے. گزارش کر رہا ہوں محترم جناب فرمان علی صاحب فرمان لکھنوی سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک مطلب اور ایک شعر بلند. چراغ محبت جلانے کی شب ہے, چراغ محبت جلانے کی شب ہے, ستاروں کو در پر سجانے کی شب ہے. چراغ محبت جلانے کی شب ہے, ستاروں کو در پا سجانے کی شب ہے. کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے, علی کا قصیدہ سنانے کی شب ہے. کوئی آج میسم سے مجھ کو ملا دے, علی کا قصیدہ سنانے کی شب ہے. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. ایک مطلب دو شعر یہ بھی ملاحظہ فرما لیں کہ قلم نے چل کے جو دیکھا بلال کا چہرہ, قلم نے چل کے جو دیکھا بلال کا چہرہ, نکھر رہا ہے مسلسل خیال کا چہرہ, نکھر رہا ہے مسلسل خیال کا چہرہ. شعر ملاحظہ فرمائیے گا کہ کیا ہے جس نے عروج غدیر سے انکار, کیا ہے جس نے عروج غدیر سے انکار, اسے نصیب ہوا ہے زوال کا چہرہ. کیا ہے جس نے عروج غدیر سے انکار, اسے نصیب ہوا ہے زوال کا چہرہ. سوالی ایک کا تھا سات مل گئے بیٹے, سوالی ایک کا تھا سات مل گئے بیٹے, درے عطا پا کھلا ہے سوال کا چہرہ. سوالی ایک کا تھا سات مل گئے بیٹے, درے عطا پا کھلا ہے سوال کا چہرہ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. آخری کلام میں دو مطلب اور دو شعر ملاحظہ فرما لیں کہ فکر کے آنگن میں پانی کا برسنا دیکھ کر, فکر کے آنگن میں پانی کا برسنا دیکھ کر, تھا بہت پیاسا اتر آیا پرندہ دیکھ کر, تھا بہت پیاسا اتر آیا پرندہ دیکھ کر. مطلب ملاحظہ فرمائیے گا کہ خاک و خوں میں چاروں بیٹوں کو تڑپتا دیکھ کر,
خاک و خوں میں چاروں بیٹوں کو تڑپتا دیکھ کر آئینہ ہنسنے لگا ازرق کو روتا دیکھ کر، خاک و خوں میں چاروں بیٹوں کو تڑپتا دیکھ کر آئینہ ہنسنے لگا ازرق کو روتا دیکھ کر۔ ملاحظہ فرمائیں شعر کہ کربلا کی خاک چہرے پر لگاتے ہی حضور، کربلا کی خاک چہرے پر لگاتے ہی حضور، ہر فرشتے نے کہا مجھ کو فرشتہ دیکھ کر، کربلا کی خاک چہرے پر لگاتے ہی حضور، ہر فرشتے نے کہا مجھ کو فرشتہ دیکھ کر، ایسا لگتا ہے ابھی کچھ اور آئیں گے رسول، ایسا لگتا ہے ابھی کچھ اور آئیں گے رسول، حضرت اکبر کے ماتھے کا پسینہ دیکھ کر، ایسا لگتا ہے ابھی کچھ اور آئیں گے رسول، ایسا لگتا ہے ابھی کچھ اور آئیں گے رسول، حضرت اکبر کے ماتھے کا پسینہ دیکھ کر۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ایسا لگتا ہے ابھی کچھ اور آئیں گے رسول، حضرت اکبر کے ماتھے کا پسینہ دیکھ کر۔ محترم جناب فرمان لکھنوی صاحب بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش مارے تھے، ایک شعر انہی نے چھوڑ دیا ہے، ان کی طرف سے میں پڑھے دے رہا ہوں۔ فرمائیں کہ ایک میدان میں چل رہے ہیں علی، ایک میدان میں چل رہے ہیں علی، فاطمہ آپ کا نقش پا دیکھ کر، ایک میدان میں چل رہے ہیں علی، فاطمہ آپ کا نقش پا دیکھ کر۔ ایک شعر عرض کر رہا ہوں کہ 11 قرآن، کیا ہے مصرا بھائی، 11 قرآن تو ایک سوال دیا حضرات۔ دیکھیے اگر میرے بھول جانے سے اگر آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ جائے گی تو میرے کام کی ہے، کیونکہ آج کے شب مسکرا دینا بھی عبادت ہے، لہٰذا میرا مقصد بھی یہی ہے کہ مسکراتے رہیے اور محفل میں شریک رہیے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محفل میں ہو کے بھی محفل میں نہیں ہوتے۔ بہرحال اگر محفل میں رہیے گا تو فائدہ آپ کا ہے، اور میرا فائدہ اس لیے ہوگا کہ اگر آپ مسکرائیں گے تو کچھ ثواب مجھ تک بھی پہنچ جائے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، جب شاعر پڑھ رہے ہوں تو داد و تحسین سے نوازا کیجئے، اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ صلوات بھیجنے میں بخل نہ کیا کیجئے۔ آپ کو حدیث سنا دوں، امام جعفر صادق علیہ السلام وہ یہ کہتے ہیں کہ صلوات بھیجنے میں بخل نہ کیا کرو، کنجوسی نہ کیا کرو، آواز کو دبا کے صلوات نہیں بھیجنا چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ صلوات کی آواز جہاں تک جاتی ہے نفاق دور ہوتا ہے۔ صلوات جی بر محمد وآل محمد۔ میں گزارش کر رہا ہوں محترم جناب انجم غدیری صاحب سے، دیکھیے سب لوگ غدیری ہیں لیکن ان کی بات الگ ہے، گزارش کر رہا ہوں جناب انجم صاحب سے تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے آپ حضرات۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ سب ذکر کر رہے ہیں جناب امیر کا، سب ذکر کر رہے ہیں جناب امیر کا، جشن مباہلہ میں ہے چرچا غدیر کا، سب ذکر کر رہے ہیں جناب امیر کا، جشن مباہلہ میں ہے چرچا غدیر کا، ہے سلطنت کسی کی کوئی بادشاہ ہے سلطنت کسی کی کوئی بادشاہ ہے، اور حکم چل رہا ہے نبی کے وزیر کا،
ہے سلطنت کسی کی کوئی بادشاہ ہے اور حکم چل رہا ہے نبی کے وزیر کا، اور حکم چل رہا ہے نبی کے وزیر کا۔ نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ ایک مسئلہ کہ برسر میدان کوہ طور والی شان سے، برسر میدان کوہ طور والی شان سے، پنجتن آئے تو باطل ہٹ گیا میدان سے۔ برسر میدان کوہ طور والی شان سے، پنجتن آئے تو باطل ہٹ گیا میدان سے۔ ہار اپنی مان لی اور ہو گئے خاموش سب، ہار اپنی مان لی اور ہو گئے خاموش سب، بولتے بھی کیا وہ آخر بولتے قرآن سے۔ ہار اپنی مان لی اور ہو گئے خاموش سب، ہار اپنی مان لی اور ہو گئے خاموش سب، بولتے بھی کیا وہ آخر بولتے قرآن سے، بولتے بھی کیا وہ آخر بولتے قرآن سے۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں گے حضرات۔ کہ چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، پسینے تیز ہواؤں کو آئے جاتے ہیں۔ چراغ ذکر علی کے جلائے جاتے ہیں، پسینے تیز ہواؤں کو آئے جاتے ہیں۔ جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، کہاں کسی سے یہ منظر بھلائے جاتے ہیں۔ جب آفتاب کو دیکھا غدیر یاد آئی، کہاں کسی سے یہ منظر بھلائے جاتے ہیں۔ ذرا شعر دیکھیں گے کہ غدیر بھولنے والے منافقین کو بھی، غدیر بھولنے والے منافقین کو بھی مصیبتوں میں علی یاد آئے جاتے ہیں۔ کہ غدیر بھولنے والے منافقین کو بھی مصیبتوں میں علی یاد آئے جاتے ہیں۔ وہ ازل سے جس کی غلامی میں ہیں یہ آٹھوں پہر، ازل سے جس کی غلامی میں ہیں یہ آٹھوں پہر، اسی کے ذکر پر پہرے لگائے جاتے ہیں، اسی کے ذکر پر پہرے لگائے جاتے ہیں۔ ملائکہ بھی ادب سے علی کی آمد پر، ملائکہ بھی ادب سے علی کی آمد پر پروں کے ساتھ میں پلکیں بچھائے جاتے ہیں۔ ملائکہ بھی ادب سے علی کی آمد پر پروں کے ساتھ میں پلکیں بچھائے جاتے ہیں۔ اور فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، غدیر قم کو مسلسل سجائے جاتے ہیں۔ فرشتے کرتے ہیں تیاریاں ولایت کی، غدیر قم کو مسلسل سجائے جاتے ہیں۔ شعر دیں گے بدرخواست کہ سجائی جاتی ہے قم میں غدیر کی مسند، سجائی جاتی ہے قم میں غدیر کی مسند، جنا سے پھولوں کے قالین لائے جاتے ہیں۔ سجائی جاتی ہے قم میں غدیر کی مسند، جنا سے پھولوں کے قالین لائے جاتے ہیں۔ اور رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، اٹھا کے بزم سے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ رہے نہ چہروں پر باقی صحابیت کی نقاب، اٹھا کے بزم سے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے، علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے تو لفظ نہج بلاغہ سے لائے جاتے ہیں۔ علی کی مدح و ثنا میں خیال قرآن سے تو لفظ نہج بلاغہ سے لائے جاتے ہیں۔ شعر دیں گے بدرخواست کہ علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو، علی کے عشق میں دے کر شکست خنجر کو،
ज़बां कटा के कसीदे सुनाए जाते हैं। अली के इश्क में देकर शिकस्त खंजर को, अली के इश्क में देकर शिकस्त खंजर को ज़बां कटा के कसीदे सुनाए जाते हैं। वो अली की तेग की सूरत शिकार करते हैं। शान भाई कि अली की तेग की सूरत शिकार करते हैं कि दुश्मनों को मेरे शेर खाए जाते हैं। अली की तेग की सूरत शिकार करते हैं कि दुश्मनों को मेरे शेर खाए जाते हैं। और अबू तुराब के दर पर जबी रखो अंजुम, अबू तुराब के दर पर जबी रखो अंजुम, यहाँ पर जर्रे भी सूरज बनाए जाते हैं। अबू तुराब के दर पर जबी रखो अंजुम, यहाँ पर जर्रे भी सूरज बनाए जाते हैं। ایک سلوات بھی محمد والوں دو چار شعر غدیر کے حوالے سے آس کیا کہ ردیف کے لیے ایک قافیہ ضروری ہے، ردیف کے لیے ایک قافیہ ضروری ہے، نبی کے ساتھ علی کی ثنا ضروری ہے۔ ردیف کے لیے ایک قافیہ ضروری ہے، نبی کے ساتھ علی کی ثنا ضروری ہے۔ کیا ہے فیصلہ، کیا ہے عقل نے یہ فیصلہ غدیر کے دن، کیا ہے عقل نے یہ فیصلہ غدیر کے دن، اگر ہے چہرہ تو پھر آئینہ ضروری ہے۔ کیا ہے عقل نے یہ فیصلہ غدیر کے دن، اگر ہے چہرہ تو پھر آئینہ ضروری ہے۔ اور عجیب حارث نعمان کا غضب منظر، عجیب حارث نعمان کا غضب منظر، اگر ہے خواب تو پھر ٹوٹنا ضروری ہے۔ عجیب حارث نعمان کا غضب منظر، اگر ہے خواب تو پھر ٹوٹنا ضروری ہے، اگر ہے خواب تو پھر ٹوٹنا ضروری ہے۔ اس سلسلے کا آخری شعر ماتم ہے کہ عجب فضائل مولا علی کا دریا ہے، عجب فضائل مولا علی کا دریا ہے، نصیریوں کا یہاں ڈوبنا ضروری ہے۔ عجب فضائل مولا علی کا دریا ہے، نصیریوں کا یہاں ڈوبنا ضروری ہے۔ ایک سلوات اور محمد وآل محمد۔ چند شعر پیش کر رہا ہوں میں کہ میں انکشاف مدح میں چلتا چلا گیا، میں انکشاف مدح میں چلتا چلا گیا، فطرس اڑا فلک پتو اڑتا چلا گیا، میں انکشاف مدح میں چلتا چلا گیا، فطرس اڑا فلک پتو اڑتا چلا گیا، اوراق عرش و فرش بھی مدحت سے بھر گئے، اوراق عرش و فرش بھی مدحت سے بھر گئے، پھر بھی میں اس کی مدح میں لکھتا چلا گیا، اوراق عرش و فرش بھی مدحت سے بھر گئے، پھر بھی میں اس کی مدح میں لکھتا چلا گیا۔ شعر عرض کر رہا ہوں کہ بغض علی میں ذہن سے رخصت ہوا شعور، حد ہو گئی نظر سے اجالا چلا گیا، بغض علی میں ذہن سے رخصت ہوا شعور، حد ہو گئی نظر سے اجالا چلا گیا۔ شعر عرض کیا ہے ذات میں کہ
دشمن علی سے برات وہ کیا کریں، اب دشمن علی سے برات وہ کیا کریں، ہاتھوں سے جن کے سورہ توبہ چلا گیا۔ اب دشمن علی سے برات وہ کیا کریں، ہاتھوں سے جن کے سورہ توبہ چلا گیا، ہاتھوں سے جن کے سورہ توبہ چلا گیا۔ دو چار شعر الگ سے ہیں، سماعت مالے عرض کیا ہے، سماعت مائیں گے کہ دامن پا، سماعت مائیں گے اشک غم حسین سے یوں تر ہوا لباس۔ یہ شعر آپ تمام حضرات کی ترجمانی شاہد کرتا ہو، سماعت مائیں کہ اشک غم حسین سے یوں تر ہوا لباس، دامن پا آ گیا تھا جو دھبا چلا گیا۔ اشک غم حسین سے یوں تر ہوا لباس، دامن پا آ گیا تھا جو دھبا چلا گیا، دامن پا آ گیا تھا جو دھبا چلا گیا۔ شعر عرض ہے کہ دریا آنسو ہمارا لے گیا رومال سیدہ، آنسو ہمارا لے گیا رومال سیدہ، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا۔ آنسو ہمارا لے گیا رومال سیدہ، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا، دریا میں مشک مشک میں آنسو ہمارا لے گیا رومال سیدہ، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا۔ سماعت میں دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا۔ سماعت میں کہ دیکھا در حسین پر اصغر کا معجزہ، دیکھا در حسین پر اصغر کا معجزہ، روتا ہوا جو آیا تھا ہنستا چلا گیا۔ دیکھا در حسین پر اصغر کا معجزہ، روتا ہوا جو آیا تھا ہنستا چلا گیا، روتا ہوا جو آیا تھا ہنستا چلا گیا۔ دو شعر بارگاہ ہے ابو الفضل عباس علیہ السلام عرض کر رہا ہوں، سماعت میں روتا ہوا جو آیا تھا ہنستا چلا گیا۔ اور میں عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا۔ عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا، لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا۔ عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا۔ شعر عرض کیا ہے سماعت میں قدر خاص کہ لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا، نکلا جو برج نور سے ہاشم کا وہ قمر، نکلا جو برج نور سے ہاشم کا وہ قمر، سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا۔ نکلا جو برج نور سے ہاشم کا وہ قمر، نکلا جو برج نور سے ہاشم کا وہ قمر، سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا، سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا۔ آخری دو شعر اور آپ کی زحمت تمام سماعت میں کہ نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا۔ نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا۔ بس آخری شعر و زحمت تمام۔ عباس آئے رن میں تو بولی یہ فوج شام، لگتا ہے آج ہاتھ سے دریا چلا گیا، نکلا جو برج نور سے ہاشم کا وہ قمر، سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا۔
سب شام کے چراغ بجھاتا چلا گیا، نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا۔ ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا۔ آخری شعر بزرگ سے فرمائیں کہ میرے کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے، میرے کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے، آیا فرشتہ غور سے دیکھا، میرے کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے، میرے کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے، آیا فرشتہ غور سے دیکھا چلا گیا۔ نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، نظروں سے طرز فکر سے شاہی سے تخت سے، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا، ایسا گرا یزید کہ گرتا چلا گیا، میرے کفن میں خاک شفا تھی اسی لیے، آیا فرشتہ غور سے دیکھا چلا گیا۔ آیا جی آنسو ہمارے لے گیا رومال سیدہ، آنسو ہمارا لے گیا رومال سیدہ، دریا میں مشک مشک میں دریا چلا گیا، دریا میں مشک میں دریا چلا گیا۔ آئیے میں اسی کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترم جناب مختار لکھنوی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں، ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ ابھی قبل میں ہمارے شان لکھنوی صاحب نے کچھ مسکرانے کی بات کی تھی کہ مسکرانا جو ہے وہ بھی ثواب میں داخل ہے، لہذا اس سلسلے سے چار مصرے ملاحظہ فرما لیں، ملاحظہ فرمائیں کہ جو ان کی مدح سے مسرور ہو رہے ہیں یہاں، جو ان کی مدح سے مسرور ہو رہے ہیں یہاں، فرشتے ان کے گناہوں کو دھو رہے ہیں یہاں، جو ان کی مدح سے مسرور ہو رہے ہیں یہاں، فرشتے ان کے گناہوں کو دھو رہے ہیں وہاں، اور بسط خلوص جو آتے ہیں ان کی محفل میں، بسط خلوص جو آتے ہیں ان کی محفل میں، انہی کے خلد میں تعمیر ہو رہے ہیں مکان۔ بسط خلوص جو آتے ہیں ان کی محفل میں، انہی کے خلد میں تعمیر ہو رہے ہیں مکان۔ چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیں کہ ہم ہیں سلمان و ابوذر کے غلاموں کے غلام، ہم ہیں سلمان و ابوذر کے غلاموں کے غلام، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر، ہم ہیں سلمان و ابوذر کے غلاموں کے غلام، خط کا مضمون بھاپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر۔ ملاحظہ فرمائیں دو مصرے کہ ذکر خندق ذکر خیبر ہم یوں ہی کرتے نہیں، ذکر خندق ذکر خیبر یوں ہی کرتے نہیں، کون کس کا ہے سمجھ لیتے ہیں چہرہ دیکھ کر۔
ذکر خندق ذکر خیبر ہم یوں ہی کرتے نہیں، کون کس کا ہے سمجھ لیتے ہیں چہرہ دیکھ کر۔ سلوات ایک اور بھیجیے ایک مطلب تین جو حاضر خدمت کرو ملاحظہ فرما لیں۔ بارہ آج پہ حکم کی تعمیلی میں چل رہا ہے معاملہ، ملاحظہ فرمائے کہ اپنی امت کے لیے عیسیٰ مسیحا تھے، مگر اپنی امت کے لیے عیسیٰ مسیحا تھے، مگر تا قیامت اب میرا مولا مسیحا ہو گیا۔ تا قیامت اب میرا مولا مسیحا ہو گیا، اور ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے کہتا ہے مقصر، شان صاحب ملاحظہ فرمائیں کہ ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا۔ ہم سے کہتا ہے مقصر ذکر خیبر چھوڑیے، پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ ایک زمانہ ہو گیا۔ اچھا ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، ذکر خیبر ہے پرانا، ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ ذکر خیبر گر پرانا ہے تو پھر بدلیں جناب، یہ نمازوں کا طریقہ بھی پرانا ہو گیا۔ اور 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، 14 صدیوں سے صدا مختار دیکھا ہے یہی، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا، جو علی کے سامنے آیا وہ بونا ہو گیا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ خدا نے جن کے لیے سارا اہتمام کیا، خدا نے جن کے لیے سارا اہتمام کیا، انہی کا تذکرہ ہم نے بھی صبح و شام کیا، انہی کا تذکرہ ہم نے بھی صبح و شام کیا۔ ملاحظہ فرمائیں سید بھائی کہ وہ جس نے جشن غدیری کا اہتمام کیا، وہ جس نے جشن غدیری کا اہتمام کیا، سمجھ لو خلد میں جانے کا انتظام کیا۔ وہ جس نے جشن غدیری کا اہتمام کیا، سمجھ لو خلد میں جانے کا انتظام کیا۔ اور ولی علی کو بنا کر اٹھا کے ہاتھوں پر، ولی علی کو بنا کر اٹھا کے ہاتھوں پر غدیر خم میں محمد نے جشن عام کیا۔ ولی علی کو بنا کر اٹھا کے ہاتھوں پر غدیر خم میں محمد نے جشن عام کیا۔ اور خدائے پاک نے اکمل تو کی سند دے کر، خدائے پاک نے اکمل تو کی سند دے کر وہیں پر قصہ سخیفہ کا بھی تمام کیا۔ خدائے پاک نے اکمل تو کی سند دے کر، خدائے پاک نے اکمل تو کی سند دے کر وہیں پر قصہ سخیفہ کا بھی تمام کیا، وہیں پر قصہ سخیفہ کا بھی تمام کیا۔ اور غدیر خم میں پیمبر نے جو دیا خطبہ،
غدیر خم میں پیمبر نے جو دیا خطبہ، دعا کے بعد تبرے پا اختتام کیا۔ غدیر خم میں غدیر خم میں پیمبر نے جو دیا خطبہ، دعا کے بعد تبرے پا اختتام کیا۔ اور آخری شعر و مقطع کی زحمت کہ جہاں بھی ہم نے منافق غدیر کا دیکھا، جہاں بھی ہم نے منافق غدیر کا دیکھا، وہیں پہ ہم نے تبرے کو بے نیام کیا۔ جہاں بھی ہم نے منافق غدیر کا دیکھا، جہاں بھی ہم نے منافق غدیر کا دیکھا، وہیں پہ ہم نے تبرے کو بے نیام کیا، وہیں پہ ہم نے تبرے کو بے نیام کیا۔ اور ولائے آل نبی جن کے دل میں ہے مختار، ولائے آل نبی جن کے دل میں ہے مختار، تیرے کلام کا ان سب نے احترام کیا، تیرے کلام کا ان سب نے احترام کیا۔ حضرت محترم جناب مختار لکھنوی صاحب بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ آپ نے کچھ شعر پڑھے تھے، ایک شعر چھوڑ دیا تھا اس میں پچھلے کلام میں، پڑھ دے رہا ہوں۔ فرمائے اچھا نہیں ہوا اور دریا نہیں ہوا، فرمائے کہ ایک سلوات بار محمد والے محمد پر دریا ہو گیا، دریا ہو گیا، نے پڑھے تھے کلام۔ فرمائے کہ میرے مولا کے قصیدے جب پڑھے قرآن میں، میرے مولا کے قصیدے جب پڑھے قرآن میں، کھل گئیں آنکھیں کسی کی کوئی اندھا ہو گیا۔ میرے مولا کے قصیدے جب پڑھے قرآن میں، کھل گئیں آنکھیں کسی کی کوئی اندھا ہو گیا۔ میں تمام کیا مجھے لگا تھا کہ اعجاز آنے والے ہیں، مجھے لائیں اور بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ حضرات جناب گلریز صاحب بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہیں، یہ خطیب سماعت فرمائیں گلریز نقی صاحب کو، ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ حضرات اولاً اپنے اساتذہ سے معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر، کیونکہ آج شب جمعہ ہے، بہت مصروفیت کا دن رہتا ہے ہمارا۔ شب جمعہ میں دریا والی مسجد پہ حدیث قصہ پڑھ کے مولانا دانش زہری صاحب کے مکان کا افتتاح تھا، وہاں دعائے کمیل پڑھ کے بس سیدھے آ رہا ہوں۔ معذرت چاہتا ہوں ماموں، صلوات بلند آواز سے مطلب پیش کروں۔ ہے پنجتن سے نسبت عید مباہلا، ہے پنجتن سے نسبت عید مباہلا،
واجب ہے ہم پا مدحت عید مباہلا، واجب ہے ہم پا مدحت عید مباہلا۔ شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا انجو بھائی۔ منہ پھیر کر گئے تھے جو عید غدیر سے، منہ پھیر کر گئے تھے جو عید غدیر سے، ڈھونڈے گی ان کو لعنت عید مباہلا، ڈھونڈے گی ان کو لعنت عید مباہلا۔ اب شعر پیش کر رہا ہوں، تمام خواص کا مجمع ہے، توجہ شموم بھائی۔ رزق حلال رہتا ہے جن کی زبان پر، رزق حلال رہتا ہے جن کی زبان پر، بس وہ کریں گے مدحت عید مباہلا، بس وہ کریں گے مدحت عید مباہلا۔ شان بھائی یہ شعر آپ کی نہج کا ہے، بالخصوص آپ سماعت فرما لیں توجہ کے ساتھ۔ بس وہ کریں گے مدحت عید مباہلا، ہر وقت سامنا ہے یہاں کاذبین سے، ہر وقت سامنا ہے یہاں کاذبین سے، ہر وقت ہے ضرورت عید مباہلا، ہر وقت ہے ضرورت عید مباہلا۔ ایک سال بعد بلند آواز سے بھیجیں۔ بس آخر کلام میں ایک مطلب 3-4 شعر سماعت فرما لیں غدیر کے عنوان سے، کیونکہ موبائلہ و غدیر کے عنوان سے محفل ہے۔ لکھنؤ کے لیے تو یہ منقبت بالکل نئی ہے، تازہ ہے، اور باہر شہروں میں پڑھی ہے ابھی تک، غدیر کے بعد جو بھی پڑھی ہے، لکھنؤ کے لیے بالکل تازہ ہے، سماعت فرما لیں۔ لطف اٹھا کے اس منقبت کو سنیے گا آپ حضرات، منظر کو یاد رکھیے گا، اور پوری منقبت جو ہے یہ شہر اعضاء شہر لکھنؤ کے جو مناظر ہوتے ہیں عید غدیر کے دن، اس منظر پہ ہے، سماعت فرما لیں۔ ہم غدیر والوں کی زندگی غدیری ہے، ہم غدیر والوں کی زندگی غدیری ہے، زندگی میں جتنی ہے وہ خوشی غدیری ہے، وہ خوشی غدیری ہے۔ منظر یاد کریے گا غدیر کے روز کا، اور شعر سن لیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ ہم ہیں اس کے شیدائی، وہ ہمارا بھائی ہے، ہم ہیں اس کے شیدائی، وہ ہمارا
بھائی ہے، اس جہان میں جو بھی آدمی غدیری ہے، اس جہان میں جو بھی آدمی غدیری ہے۔ اب شعر سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ۔ مسجد کوفہ کا منظر، امام باڑہ آغا باقر کا منظر، جب آپ مومنین سے گلے ملتے ہیں وہ منظر یاد کر لیے گا توجہ کے ساتھ۔ اس جہان میں جو بھی آدمی غدیری ہے، مجھ کو ایسا لگتا ہے جانتا ہوں برسوں سے، مجھ کو ایسا لگتا ہے جانتا ہوں برسوں سے، سامنے اگر کوئی اجنبی غدیری ہے، سامنے اگر کوئی اجنبی غدیری ہے۔ اب شعر سنیے گا بہت توجہ کے ساتھ سید بھائی۔ شہر یہ ولایت کا اتنا خوبصورت ہے، شہر یہ ولایت کا اتنا خوبصورت ہے، جس گلی میں جاتا ہوں وہ گلی غدیری ہے۔ مل کے شہر یہ ولایت کا اتنا خوبصورت ہے، جس گلی میں جاتا ہوں وہ گلی غدیری ہے۔ اب اس منقبت کا سب سے نایاب تحفہ آپ کی مقدس سماعتوں کے حوالے پیش کر رہا ہوں، اور زبان کا شعر سماعت فرما لیں۔ شہر لکھنؤ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، بالخصوص توجہ۔ جس گلی میں جاتا ہوں مٹ صاحب وہ گلی غدیری ہے، شان بھائی۔ آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا، آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا، کھل کھلا کے نکلی ہے واقعی غدیری ہے، آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا، آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا، کھل کھلا کے نکلی ہے واقعی غدیری ہے، کھل کھلا کے نکلی ہے واقعی غدیری ہے۔ او لعنتیں جو کرتا ہے پنجے تن کے دشمن پر، لعنتیں جو کرتا ہے بلال بھائی، لعنتیں جو کرتا
تن کے دشمن پر بس وہی حسینی ہے اور وہی غدیری ہے لعنتیں جو کرتا ہے پنجتن کے دشمن پر بس وہی حسینی ہے اور وہی غدیری ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھیں آخری شعر ہے، توجہ کے ساتھ. شاہدی کے لشکر میں ہوگا صبح عاشوراء شاہدی کے لشکر میں ہوگا صبح عاشوراء شامیوں کے لشکر میں گر کوئی غدیری ہے شامیوں کے لشکر میں گر کوئی غدیری ہے غم مٹا نہ پائیں گے اس لیے اسے گلریز غم مٹا نہ پائیں گے اس لیے اسے گلریز جو لبوں پہ آئی ہے وہ ہنسی غدیری ہے غم مٹا نہ پائیں گے اس لیے اسے گلریز جو لبوں پائی ہے. شان بھائی کا حکم ہے آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا آج دھوپ کو دیکھا دیکھ کے یہ دل بولا کھل کھلا کے نکلی ہے واقعی غدیری ہے کھل کھلا کے. حضرات اپنے مخصوص انداز میں بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب. حضرات ہمارے درمیان صرف 2 شعراء کرام رہ گئے ہیں جو بارگاہ پنجتن میں منظوم خراج عقیدت پیش فرمائیں گے. جو جتنی دیر اس فرش محفل پر تشریف فرما رہے گا اتنی دیر وہ ثواب پہ یا یوں کہا جائے کہ حصار غدیر میں داخل رہے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ موقع بار بار نہیں آتے. حضرات جناب گلریز نقی صاحب کے اس مرصع کلام کے بعد گزارش کر رہا ہوں محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات استقبال فرمائیے. صرف ایک خطا ہوتا ہے شیخ پیش کریں برائے تعزیر ظہور امام زمانہ اسلام. نعرہ صلوات کہ مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا او
بس میں نہیں داماد پیمبر مرتبے میں بھی ضروری ہے برابر ہونا سب کے بس میں نہیں داماد پیمبر ہونا شیخ سماعت فرمائیں گے کہ جنگ کرنے وہ چلی آئی میرے مولا سے جنگ کرنے وہ چلی آئی میرے مولا سے اور اس کو کہتے ہیں کہ اوقات سے باہر ہونا اس کو کہتے ہیں ایک سلوات بھیج دیں خدا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب شیر اور سماعت فرما لیں کہ جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا جب کر لیا خدا نے ارادہ غدیر کا او حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا حیدر کو پھر بنا دیا مولا غدیر کا کہ سورج ہو چاند ہو یا ستاروں کا ذکر ہو اور انہیں سب کو مل رہا ہے اجالا غدیر کا شیخ سماعت فرمائیں گے کہ یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں اور جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یہ منکر غدیر کو شاید خبر نہیں وہ جنت میں سیدھا جاتا ہے رستہ غدیر کا آپ سے شعر و مقطع سماعت فرمائیں کہ مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو اور مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا مرقد میں پوچھا جائے گا قصہ غدیر کا مرنے کے بعد بھی نہیں بچ پائیں گے عدو مرقد میں پوچھا جائے گا
قصہ غدیر کا کہ سب سن رہے ہیں فرش مسرت پا بیٹھ کر، سب سن رہے ہیں فرش مسرت پا بیٹھ کر، اور خوشنود پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر۔ سب سن رہے ہیں فرش مسرت پر بیٹھ کر، خوشنود پڑھ رہا ہے قصیدہ غدیر کا۔ محترم جناب خوشنود مصطفیٰ صاحب بارگاہ پنجتن میں مرزوم خراج عقیدت پیش فرما رہے تھے۔ حضرات، عید مباہلہ عید غدیر کے عنوان سے یہ محفل ہے، انجمن پنجتنی نے امام باڑہ پنجتنی میں محفل پنجتنی کا انعقاد کیا ہے، لہٰذا یہ ضروری تھا کہ اس میں کوئی اعجاز ہو، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں استاد الشعراء محترم جناب اعجاز زیدی صاحب سے تشریف لائیں اور بارگاہ معصومین میں خراج عقیدت پیش فرمائیں۔ بعد بلند نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ ابتدا میں قطع عید مباہلہ کے حوالے سے اس کا چند قطعات منقبت نہیں پڑھیں گے، چند قطعات غدیر کے حوالے سے۔ ہاں پہلے مباہلے کے حوالے سے قطع 304 مصرع کہ مثال جس کی کسی فرد پنجتن سے دوں، مثال جس کی کسی فرد پنجتن سے دوں، میری نگاہ میں ایسا کوئی نبی بھی نہیں، میری مثال جس کی کسی فرد پنجتن کو دوں، میری نگاہ میں ایسا کوئی نبی بھی نہیں، اور کسا کے نیچے تو جبریل بن گئے تھے چھٹے، کسا کے نیچے تو جبریل بن گئے تھے چھٹے، مباہلے میں سوا پنجتن کوئی مثال جس کی کسی فرد پنجتن سے دوں، میری نگاہ میں ایسا کوئی نبی بھی نہیں، میری نگاہ میں اور کسا کے نیچے تو جبریل بن گئے تھے چھٹے، مباہلے میں سوا پنجتن کوئی بھی نہیں۔ سادے سادے زبان میں چند قطعات ہیں کہ آج عید غدیر کا دن ہے، مولانا ادھر تشریف لائیں، آپ کی وہ جگہ نہیں، ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد والے۔
آج عید غدیر کا دن ہے، ایک مسرت کی لہر چھائی ہے، ایک مسرت کی لہر چھائی ہے، اور ہے منافق کے گھر میں فصل خزاں، میرے گھر میں بہار آئی ہے۔ آج عید غدیر کا دن ہے، ایک مسرت کی لہر چھائی ہے، اور ہے منافق کے گھر میں فصل خزاں، میرے گھر میں بہار آئی ہے۔ یہ قطعہ بھی ملازم ایسی زمین ہے کہ کون مومن ہے اور منافق کون، کون مومن ہے اور منافق کون، یہ بھی پیمانہ ساتھ لائی ہے، یہ کون مومن ہے اور منافق کون، یہ بھی پیمانہ ساتھ لائی ہے، اور سارے شجرے کھنگالنے کے لیے آج عید غدیر آئی ہے۔ آج کون مومن ہے اور منافق کون، یہ بھی پیمانہ ساتھ لائی ہے، اور سارے شجرے کھنگالنے کے لیے آج عید غدیر آئی ہے۔ یہ قطعہ بھی ملاحظہ ایک روایت ہے کہ جس میں خیر عمل کا نغمہ ہے، جس میں خیر عمل کا نغمہ ہے، بج رہا ہے وہ ساز عید غدیر، جس میں خیر عمل کا نغمہ ہے، بج رہا ہے وہ ساز عید غدیر، اور جن کی نیت میں کھوٹ ہے ایجاز، کیا پڑھیں وہ نماز عید غدیر۔ جس میں خیر عمل کا نغمہ ہے، بج رہا ہے وہ ساز عید غدیر، اور جن کی نیت میں کھوٹ ہے اعجاز، کیا پڑھیں وہ نماز عید غدیر، کیا پڑھیں وہ نماز عید غدیر۔ بس ایک دو قطعے اور ملاحظہ پڑھ کہ شاد ماں آج ہیں علی والے، شاد ماں آج ہیں علی والے، آج عید غدیر کا دن ہے، شاد ماں آج ہیں علی والے، آج عید غدیر کا دن ہے، اور منہ چھپائے ہیں مفلسان نسب، یہ جناب امیر کا دن ہے۔ شاد ماں آج ہیں علی والے، شاد ماں آج ہیں علی والے، آج عید غدیر کا دن
ہے اور منہ چھپائے ہیں مفلسان نسب، یہ جناب امیر کا دن ہے۔ بس دو قطعے اور حاضر خدمت ہے، بہت زحمت دیا حضرات، تو میں اتنا پڑھتا نہیں ہوتی کہ لفظ بلغ ہے امر کا صیغہ، مولانا حضرت عباس قبلہ خاطر سے، کہ لفظ بلغ ہے امر کا صیغہ، امر واجب کا نام ہوتا ہے، لفظ بلغ ہے امر کا صیغہ، امر واجب کا نام ہوتا ہے، اور یاد رکھیں مخالفین غدیر ترک واجب حرام ہوتا ہے۔ لفظ بلغ ہے امر کا صیغہ، امر واجب کا نام ہوتا ہے، اور یاد رکھیں مخالفین غدیر ترک واجب حرام ہوتا ہے، ترک واجب حرام ہوتا ہے۔ بس آخری خطا حاضر خدمت ہے، چوتھا مصرع خصوصی توجہ کہ سرپرستی نہ جناب گزرت بھائی ملاحظہ کہ سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، راستے میں عدم کے کھو جاتی، سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، راستے میں عدم کے کھو جاتی، اگر نہ ہوتی کہیں یہ عید غدیر ساری نے یتیم ہو جاتی۔ سرپرستی نہ ان کی ہوتی اگر، راستے میں عدم کے کھو جاتی، راستے میں عدم کے کھو جاتی، اگر نہ ہوتی کہیں یہ عید غدیر ساری نے یتیم ہو جاتی، ساری سے دعا کرا دیجیے اور اس کے بعد یہ شکریہ ادا کر دیں گے۔ حضرات، اگر عید غدیر نہ ہوتی تو عید یتیم ہو جاتی، اور اگر ہمارے علماء نہ ہوتے تو ہماری قوم بھی یتیم ہو سکتی تھی۔ ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا رضا عباس صاحب، میں نہایت ہی ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس محفل کے اختتام کا اعلان بھی کریں اور دعائیہ کلمات سے بھی نوازیں۔ ایک نعرہ صلوات سے استقبال فرمائیے۔ حضرات، ایک صلوات اس طرح سے بھیج دیے جیسے علماء کے استقبال میں صلوات بھیجی جاتی ہے۔ بہرحال محفل اور جشن جو ہے وہ پوری طرح سے تتمے کے اوپر پہنچ گیا ہے، اور استاد و شعراء ہمارے جاگ ماموں جو ہیں اپنے بہترین غدیری جام سے آپ سب کے قلوب کو سیراب کر چکے ہیں۔ بہرحال میں سید بھائی کا حکم ہے کہ دعائیہ کلمات سے جو ہیں وہ مؤمنین کو نواز دیں بالاخر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹوں کے اوپر سچائی کی جیت ہے، اسی کی عید ہے۔
اور ہم لوگ انہی سچوں کے ساتھ ہیں، جیسے قرآن میں ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہ اور بات ہے، اگرچہ قرآن میں آیت بھی آ گئی کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جو مسلمان ہیں جن کو حکم دیا گیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ تو سچوں کے ساتھ نہ ہوئے، جو غیر مسلم تھے انہی نے سچوں کو بھی پہچاننا ہو، سچوں کا احترام بھی میدان مباہلہ میں کر لیا۔ اس لیے کہ جب نجران کے عیسائیوں نے اس چیز کو دیکھا کہ مباہلے کے لیے میدان میں، ایک تو رسول خدا ابھی تک تو ان لوگوں نے ساری جنگوں میں سب میں یہ دیکھا تھا کہ مسلمان جو تھے وہ اپنے بال بچوں کو گھر کے اوپر چھوڑ کے آتے تھے اور خود جو ہے وہ اور مسلمانوں کے مجمع کو لا کے لڑواتے تھے۔ لیکن اب کی انہوں نے دیکھا کہ یہ ایسے سچے آ رہے ہیں کہ جو اپنے اہل بیت کو لے کے آئے ہیں اور قوم کو پیچھے رکھ کے آئے ہیں، کہ اگر یہاں کے اوپر پورا لوگوں کو یقین ہو جائے کہ اگر لعنت آئے اور عذاب آئے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری قوم اس عذاب میں آ جائے، بلکہ ہمیں یقین ہے ہم سچے ہیں، صادق ہیں اور سچوں کے اوپر کبھی عذاب الہی آ نہیں سکتا۔ یہی چیز اتنی زیادہ اثر انداز ہوئی نجران کے ان علماء عیسائیوں کے اوپر، پادریوں کے اوپر، کہ انہی نے کہا کہ آج ہم ان شخصیتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ جو اگر اپنی زبان ہلا دیں، دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں، یقیناً پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دے گا۔ اور اگر آج ان سے ہمارا مباہلہ، لعنت و ملامت کا آمنا سامنا ہو گیا تو یقیناً ہم میں سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا، ہمارا دین بھی جائے گا، ہم بھی دنیا سے جائیں گے۔ درود بھیج دیں۔ بہرحال رسالت مآب حضرت امیر المومنین بی بی فاطمہ زہرا امام سے امام حسین خود آئے، اور تاکہ جو ہے وہ جھوٹوں کے اوپر خدا کی لعنت جو ہے وہ کی جا سکے۔ ہم لوگ اسی عید مباہلہ کے جشن کی خوشی میں، اہل بیت محمد کے صدقے میں پروردگار سے دعا گو ہیں کہ میرے معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار، امام مظلوم کے ماتمدار، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، خون، ناموس، ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ جن لوگوں نے اس جشن مباہلہ میں کسی بھی طرح کا کوئی تعاون کیا ہے، تعاون میں فقط پیسے نہیں ہوتے، یہاں کے اوپر آنا یہ بھی سب سے بڑا تعاون ہے، بیٹھنا یہ سب سے بڑا تعاون ہے۔ ہم گھر میں اکیلے بیٹھ کے محفل کسی کو نہیں سنائیں گے، پورا ماحول بنے گا ایک دوسرے، کچھ لوگ مادی تعاون کرتے ہیں، کچھ لوگ روحانی تعاون کرتے ہیں۔ تو جس نے بھی جس طرح کا تعاون کیا ہے، روحانی تعاون کیا ہے اور مادی تعاون کے میرے معبود سب کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے ابوذر بھائی جو اپنے گراف ایجنسی چینل کی طرف سے پوری دنیا میں تشیع کو جو ہے پہنچا بھی رہے ہیں اور پوری دنیا کی مذہبی شیعت کی مذہبی چیزیں ہم لوگوں کو دکھا بھی رہے ہیں، اور اربعین حسینیہ جو ہم لوگ فقط سنتے تو اس کو ان کے چینل کے ذریعے یہ خود جا کے محنت کرتے ہیں، دکھاتے بھی ہیں، لائیو بھی کرتے ہیں۔ میرے معبود ان کو بھی ہر طرح کی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ آج کا دن باطل کے اوپر حق کی شاہکار علل اعلان جیت کا دن ہے، اور یہ دعا کا دن ہے۔ میرے معبود میری دعا ہے تیری بارگاہ میں حضرت محمد و آل محمد کے صدقے میں دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے دشمن ہوں ان کو فی النار فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ پارا چنار پاکستان میں شیعان علی بن ابی طالب پہ بھی بہت زیادہ ظلم اور تشدد
ہو رہا ہے، بے جرم و خطا وہ شہید کیے جا رہے ہیں اس وقت۔ میرے معبود ان شیعان علی بن ابی طالب کی حفاظت فرما، اور پاکستان میں جو دشمنان اہل بیت ہیں، جو حکومت ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے طیب و طاہر کا واسطہ میرے معبود ہم لوگوں کو سچے رہبران ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم لوگوں کو اس عید مباہلہ کے تصدق میں جھوٹوں سے مباہلہ اور جھوٹوں سے مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، ہم سب کو جھوٹ سے پرہیز کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود تجھ کو تیرے عزت و جلالت کے حق کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار، امام مظلوم کے ماتمدار، محبان اہل البیت، یہ لفظ محب ضرور ہے، جو شیعہ تو سبھی لوگ نہیں ہو سکتے، محب ضرور ہو سکتے ہیں۔ میرے معبود جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ اگر مریض ہیں تو میرے معبود ان سب کو بیمار کربلا حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کے تصدق میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اور پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق واسطہ آنے والے 1445ویں ہجری کے ماہ محرم میں ہم سب کی آنکھوں کو زیادہ سے زیادہ امام حسین پہ رونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مفسدین موجود ہو ان سب کو صف ہستی سے مٹا دے۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے شہر میں امن و امان، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہم سب کی اس مختصر سی عبادت عید مباہلہ فضائل پنجتن پاک کو قبول فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ ہمارے وقت امام حضرت آقا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پاک پر نور میں تاجیل فرما۔ ہم اپنی طرف سے، آپ سبھی حضرات کی طرف سے، انجمن پنجتنی کے تمام اراکین کی طرف سے اپنے آقا مولا حضرت آقا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اس عید مباہلہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، ائمہ اطہار کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور بالاخر تحفہ یہاں سب نے پڑھا ہے، سب کو یقیناً ملا ہوگا۔ ہم لوگ بھی اہل بیت کی بابرکت خدمت میں، اور ایسی بابرکت خدمت کہ اگر ان کا واسطہ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو نہ ملتا تو نبی کو نبوت ہی نہ ملتی، تو ہم لوگ ان کے وسیلے سے ان کی عطا کے لیے ان کے دروازے کے اوپر بھی کچھ ہدیہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہدیے میں ہم لوگ 5 مرتبہ نعرہ صلوات ان کو تحفتاً پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہرحال جب کوئی کسی بڑی بارگاہ میں کوئی ہدیہ تحفہ پیش کرتا ہے تو وہاں سے خیرات زکوٰۃ ملتی ہے، اور ہم لوگ تو مانگ کے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے علاوہ ہماری قوم کے علاوہ کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کے دروازے کے اوپر کچھ مانگے، اس لیے کہ ہم لوگ ان کے چاہنے والے ہیں، ہم لوگ سے مانگ کے لیتے ہیں۔ تو آل محمد بالاخر آپ کی عطا بہت بڑی ہے، آپ کی عطا تو ایسی ہے کہ معاویہ کے نوکر نے امام حسن کی جوتی سیدھی کر دی تھی تو سارے اس کے دولت کے خزانہ اس کے حوالے کر دیا، مٹی کو ہاتھ لگا دیا تھا، دیوار سونے کی ہو گئی تھی۔ تو آپ کے اختیارات تو کن فیکون والے اللہ ہی جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم آپ کی عطا کے اوپر آج چھوڑتے ہیں کہ مولا آپ کی عطا کے اوپر ہے کہ میرے مولا جو چیز ہم لوگوں کی دنیا اور آخرت میں بہتر ہو وہ ہم لوگوں کو عطا فرمائیے۔ ایک درود بھیج دیجئے محمد۔
بہت شکریہ قبلہ رضا عباس صاحب، آپ نے بہترین بیان، دعا میں بھی تقریر فرمائی آپ نے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اور ہم اراکین انجمن پنجتنی کی جانب سے تمام آئے ہوئے پنجتنی حضرات مومنین کا استقبال کرتے ہیں، اور عید مباہلہ کی آپ سبھی کو سید صاحب کی جانب سے اور اراکین انجمن